بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل۔ میں ہوں احمد محمود۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ رفیق ملک سینئر نائب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور اور میاں سعادت ندیم ممبر ایگزیکٹو کی طرف سے سردار لطیف خان کوسا امیدوار برائے صدارت سپریم کورٹ آف پاکستان کو ظہرانہ دیا گیا۔ سردار لطیف خان کوسا اپنی الیکشن مہم کے سلسلے میں بہاولپور تشریف لائے۔ تفصیلات کے مطابق رفیق ملک کی صدارت میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا اور اپنا منشور پیش کیا۔ سردار لطیف خان کوسا نے کہا کہ مطلب کی سربلندی کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں اور عدلیہ کی آزادی اور بار ممبران کی عدلیہ میں عزت میرے منشور میں شامل ہے۔ اس کے بعد سینئر نائب صدر کی طرف سے آنے والے مہمان کو کمیٹی روم میں چائے کی دعوت دی گئی، جہاں پر سردار لطیف خان کوسا کی ملاقات بار کے سینئر سپریم کورٹ کے ممبران سے ہوئی۔ چائے سے فراغت کے بعد میاں سعادت ندیم اور سینئر نائب صدر رفیق ملک نے سردار لطیف خان کوسا کے اعزاز میں فور سیزن ہوٹل بہاولپور میں ظہرانہ دیا، جس میں بہاولپور ڈویژن کے سینئر ممبران سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ سیاسی رہنماؤں میں سردار ملک جہاں سے والد سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب شاہ رخ ملک سابق ایم پی اے اور اس کے علاوہ بہاولپور کے سینئر صحافی نے شرکت کی۔ تشریف لائیں اور اکرام پارٹی حافظ سارے نظر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ قرآن پاک کی تلاوت حافظ طارق صاحب فرما رہے تھے۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے جناب محترم خالد محمد صاحب ایڈوکیٹ فرام لاہور آپ سب تشریف لائے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تشریف لیں اور بلائیں کی درپیش۔ میرے ساتھ میں کے امام آواز میں کے بات کہیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم نے پل کانٹینیٹل کی جو بات ہوئی تو وہاں پہ میں نے لاہور میں ہمارے پل کانٹینیٹل میں بہت اچھا فنکشن ہوا تھا ہمارا، جو رات میں نے وہاں پہ پڑھی تھی اسی سے ہم آغاز کریں گے۔ وہ اشعار جو ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ نبی کا لب پر جو ذکر آیا بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا
لب پر جو ذکر آیا بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ کی یاد کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا دلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا دلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر آیا بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جان قربان کہ کیسے رو کس راہ لرزاں عمر کی جرأت پہ جان قربان کہ کیسے رو کس راہ لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو سائیں سبھی ہے اعلیٰ سبھی کا رتبہ عظیم والا نبی تو سائیں سبھی ہے اعلیٰ سبھی کا رتبہ عظیم والا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر آیا بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ کی یاد بن کر خیال آیا کمال آیا ذات رسول مقبول کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب خالد محمد صاحب میں اپنی طرف سے اور چونکہ سردار صاحب ہم آپ کے ایک کیا کہیں کہ ہم آپ کے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم اپنی طرف سے اور میں اپنے ساتھی میاں سعادت کی طرف سے بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب اسلم صاحب جو سابقہ سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سر یو گریس the occasion ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں آپ بہاولپور تشریف لائے رفیق حالات صاحب یہ ہمارے دوست ہیں سابق ممبر ہیں ایگزیکٹو سابق ممبر بھی ہیں
اور یہ ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. سر جناب کا بہت بہت شکریہ، آپ بہاولپور تشریف لائے. محترم جناب خاور محمود کھٹانہ صاحب کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. یہ ممبر پنجاب بار کونسل ہیں. ہماری دعوت پر یہ بہاولپور تشریف لائے ہیں. کھٹانہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محترم جناب چودھری ارشد صاحب ہیں، یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. یہ سر ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر. سر آپ کا بے حد شکریہ، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. حاضر بابا چغتائی صاحب جن کو ہم اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، یہاں پر کہیں موجود ہوں گے. سردار جناب حاضر بابا چغتائی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، وہ ہماری دعوت میں ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، بے حد آپ کے مشکور ہیں. سر محترم جناب حمید خان صاحب یہاں پر موجود ہیں. سر آپ یہاں پر تشریف لائے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب فاضل بار کی وہ شخصیت ہیں، با اخلاق شخصیت ہیں. ان سے ہم نے سیکھا ہے کہ خوش اخلاقی کیا ہوتی ہے. ان کے ماتھے پر میں نے کبھی تیور نہیں دیکھے. میں ان کی ہمسائیگی میں رہا ہوں. بہت ملنسار با اخلاق شخصیت ہیں. ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. سر یو گریس دا اوکیزن، آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. سر محمد صدیق چوہان صاحب ہیں. یہ یہاں ہائی کورٹ میں ان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے. یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور یہ آج ہم نے اس کو کیسے قابو میں کیا ہے کہ یہ جب سے یہ سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ ان کا ورک شروع ہوا ہے، کبھی یہ لاہور میں ہوتے ہیں اور کبھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو چوہان صاحب آپ ان کا ایک اور تعارف بھی ہے. ہماری جوڈیشری کے 98% اور تمام وہ لوگ جو ریٹرن فائلرز ہیں وہ سارے کے سارے جویا صاحب اپنا محمد صدیق چوہان صاحب کے ایسے سمجھے کے کلائنٹ ہیں اور بغیر فیس کے. اس کے علاوہ سر چوہان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ یہ ہمیں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. چوہان صاحب آپ کی بے پناہ خدمات ہیں خصوص صاحبان کے ساتھ، تو آپ کی ذاتی تعلق داری ہے ہی ہے. آپ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ویلکم یو، خوش آمدید سر. میں نے وکالت کے 7 ماہ پہلے جس شخصیت کے ساتھ گزارے ہیں افتخار شاہد صاحب ہیں، وہ ہمیں موجود ہیں. سر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. میری آپ سے فون پہ بات ہوئی ہے، آپ نے مہربانی کی. استاد محترم آپ یہاں پر تشریف لائے، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. میاں طاہر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کا تعارف بھی ان کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. یہ سابقہ پریزیڈنٹ ہیں PLF لائر فورم کے، PF لائر فورم پنجاب کے سابقہ پریزیڈنٹ ہیں. سر آپ سر یہاں پر تشریف لائے اور آپ کا بہت بہت شکریہ. سردار محمد حسین خان آزاد صاحب، یہ ہماری سردار محمد حسین خان آزاد صاحب یہ سر سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، سابقہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، سابقہ پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیں اور ہماری بار کے انتہائی اہم محترم شخصیت ہیں. سر ہم آپ جس کے پاس جب بھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں چائے پلائے بغیر ہمیں نہیں جانے دیا. تو آپ کی جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ ایک الگ سے ہے اور یہی روایات ہم نے آپ سے سیکھی ہیں جس کو ہم لے کے آگے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. ساتھ سردار ابراہیم ڈاہر صاحب ہیں، یہ میرے گاؤں کے ساتھ منسلک ہیں، ساتھ ہم کٹھے رہتے ہیں. سردار صاحب آپ ہماری یہاں پر موجود ہیں، آپ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائیں. سردار ابراہیم ڈاہر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں پر موجود ہیں. سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ملک مختار احمد صاحب کا نام بھی کسی بھی تعارف کا محتاج ہے. مختار ملک صاحب آپ میرے بالکل سامنے تشریف رکھتے ہیں. آپ اتنا مصروف آپ کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے آفس بھی گیا تھا، وہاں کارڈ بھی چھوڑا تھا، کارڈ پہ لکھ کے دیا تھا 7 مارک اور اٹینڈنس. سر آپ نے ہماری اس کو گریس دی ہے
آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عبدالخالق خان صدر صاحب ہماری بار کے سابق سیکرٹری جنرل ہیں اور ہماری بار کے سینئر ممبر ہیں. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں, یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. صدر صاحب ہمیشہ آپ نے ہماری ریکویسٹ کو عزت بخشی ہے اور ہمیں ہمیشہ آپ نے عزت عطا کی ہے. آپ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, بہت بہت شکریہ. محترم جناب بلال بھٹی صاحب کا نام ہائی کورٹ میں ان لوگوں میں سمجھا جاتا ہے کہ جن کو جہاں بھی ہم نے بھیجا ہے وہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. بلال بھٹی صاحب جیسی اکاموڈیٹنگ پرسنالٹیز میں نے کم دیکھی ہیں, جن کو یہاں سے ہم کراچی بھیجتے ہیں تو وہاں فائل اٹھائے نظر آتے ہیں, کبھی اسلام آباد نظر آتے ہیں, بہاولپور میں تو ہم ہی ہیں ہی ہیں. وہ یہاں اس محفل میں موجود ہیں اور آپ کا سر بہت بہت شکریہ. سر مین بھائی سر یہاں پر محترم جناب اسلم جاوید منہاج صاحب تشریف لائے ہیں. یہ سابقہ جج ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. سر ہمیں پتہ ہے آپ کسی تھانے میں نہیں جاتے, پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کی بہت محنتیں کی تھی, اس دفعہ ہماری ریکویسٹ جو ہے نا آپ پہ اثر کرتے ہیں. آپ سر تشریف لائے ہیں اور یہ وہ شخصیت ہے. سر جب یہ جج بنے تھے ہم نے یہاں مٹھائیاں تقسیم کی تھی, ہم بڑے خوش ہوئے تھے, اور جب یہ واپس آئے تو انہوں نے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ جوڈیشری میں بھی رہے ہیں. آپ کی یہ جو ہے سر عاجزی اور جس طریقے سے آپ نے یہاں پر ورک کیا, ہمیں ساتھ چلایا, بار کے آپ سابقہ عہدیدار رہے, ہائی کورٹ کے آپ جج ہیں, سابق آپ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. سر آپ ہم بھی موجود ہیں, ہم آپ کے بے حد مشکور ہوں. میاں صاحب بہت بہت شکریہ. محترم جناب سید محمد عریف شاہ صاحب, سید عریف شاہ صاحب یہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں اور ہماری بار کا ایک سینئر ہے. سید محمد عریف شاہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. یہ سر آج ہم میں موجود ہیں, ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں. شاہ جی ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے ویسے بے حد مشکور ہیں. ہمارے کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, ہم ان کا اگر نام نہ لیں تو زیادتی ہوگی. جاوید چھتاری صاحب ہیں, یہ سندھ سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں, یہاں پر کہیں موجود ہوں گے چھتاری صاحب. تو یہ چھتاری صاحب ویلکم سر. سر ویلکم ان بہاولپور. سر یہ وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں, یہ بہاولپور میں تشریف لائے ہیں, ہم میں موجود ہیں. سر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. امتیاز کمبو صاحب یہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. MMR انجم صاحب کے آپ بھانجے ہیں اور ہمارے ایک سیشن جج صاحب ہیں, بڑی محترم شخصیت ہیں, آپ ان کے بھی بھانجے ہیں. تو آپ کی اپنی بار ہے, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں وائس پریزیڈنٹ پنجاب کے. ملک شکیل صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, یہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں اور یہ اس وقت یہ بھی ہم میں سے موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. سائن چودھری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, یہ ایگزیکٹو سے یہ کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب سے, آپ یہاں پر موجود ہیں. سر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سید سکلین رضوی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, یہ بھی ایگزیکٹو کے کینڈیڈیٹ ہیں فرام پنجاب. سر آپ یہاں پر موجود ہیں, ویلکم یو ود دی کور آف اور ہارٹ اینڈ سول. مسعود احمد باجوہ صاحب, باجوہ صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے, کہاں ہیں باجوہ صاحب؟ ہماری وہ پرسنالٹی ہیں جن کو ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہماری بے تکلفی بھی رہی ہے, ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. باجوہ صاحب آپ یہاں پر موجود ہیں اور ملک شفقت صاحب میری فرمائیں. تو باجوہ صاحب آپ ہم میں موجود ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ, ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. اس کے علاوہ سر ہم میں ملک مزدور احمد حسن صاحب یہاں پر موجود ہیں. اچھا ایک گاڑی ہے 446 باہر کھڑی ہے, یہ جس دوست کی ہے نا وہ نیچے گاڑیاں کافی ساری رک گئی ہیں, اسی کی وجہ سے اس طرح ہے یہ گاڑی آگے پیچھے کر رہی ہے.
سر گاڑی نمبر 446 گلف پارک ہے جو دوست کی ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گاڑی آپ صحیح پارک کر لیں 446. سر ہمیں ملک منظور احمد مصر کا نام ہم لے رہے تھے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے یہاں پر موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. وہی تو زمان صاحب پہ آ کے اگر میں غلطی نہ کروں تو وہ جو ڈریسنگ ہے نا سر وہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک سر آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. جناب فاروق حیدر ملک صاحب، ملک اسلم چنر صاحب ہمارے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. ان کی طبیعت ناساز تھی اور وہ نہیں آ سکے کسی وجہ سے. ان کے صاحبزادے ہیں فاروق حیدر ملک صاحب، یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. یہ بہت پیارے دوست ہیں، ہم میں موجود ہیں یہاں پر. سر آپ ملک صاحب یہاں پر تشریف لائے اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بڑے ملک صاحب کا بھی، ملک اسلم چنر صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ سر آپ خود بھی تو ہیں اور ان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا کرے اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. ملک ایوب امان صاحب میرے بہت پرانے اور بہت پیارے دوست ہیں. یہ احمد پور شرقیہ کے مصروف ترین وکیل ہیں اور یہ کوئی چھوٹے موٹے کیس ہونا تو باقی یہ میرے پرسنل بھی وکیل ہیں. کوئی ایک کیس تھا وہاں پر سول کورٹ میں چل رہا تھا اور باقی کئی ججز ایسے ہیں جو ان کو اپنا وکیل منتخب کرتے ہیں کوئی جائیداد پراپرٹی کوئی ایشوز میں. تو یہ ان کی انٹیگریٹی ہے. ملک ایوب امان صاحب سابقہ صدر ہیں احمد پور بار ایسوسی ایشن اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. یہ آج ہم میں موجود ہیں. ملک صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ نے کتنا کیسز چھوڑے ہیں اور آپ نے اپنی مصروفیات طے کی ہے. آپ اس محفل کا حصہ بنے ہیں. ملک صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. احسان الحق تنویر صاحب، احسان الحق تنویر صاحب میرے دو دوست ہیں. مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ احسان الحق تنویر صاحب کو بلایا ہے. میں نے کہا احسان الحق تنویر صاحب سے میری وہ بے تکلفی ہے کہ ان کو رات کو میں 2 بجے بھی کال کر سکتا ہوں، صبح 6 بجے بھی بات ہو جاتی ہے ہماری. کئی کیسز میں بلکہ ہم ایک دوسرے کے فورن اگینسٹ بھی رہے ہیں لیکن ہماری دوستی مضبوط ہوئی ہے اس سے. احسان الحق تنویر صاحب ہاں یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں بہاولپور میں، یہ ڈسٹرکٹ بار میں بیٹھتے ہیں. ہماری رونق ہیں، ہماری زینت ہیں اور میرے پرسنل دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. احسان الحق تنویر صاحب آپ یہاں پر تشریف لائے، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. گاڑی نمبر 1044 ہے. یہ کوئی انکنوینئنس فیل ہو رہی ہے جس کی ہے ریکویسٹ ہے. محترم جناب چودھری سردار صاحب یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ ہیں. یہ ہمارے بڑے بھائی یہاں پر موجود ہیں. بڑا لمبا عرصہ تک یہ کنٹونمنٹ کے لیگل ایڈوائزر رہے. یہاں پر ان کی ایک سروسز ہیں اور یہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. آج ہم میں موجود ہیں. چودھری سردار صاحب ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. یو گریس دی اوکیزن. MMR انجم صاحب یہ وہ ایک پرسنالٹی ہے، میرے ہمسائے ہیں. دن میں میرا خیال ہے ہماری 50 دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے. کبھی میں نے ان کے پاس چائے پی لی ہے، کبھی انہوں نے آ کے ہمارے پاس چائے پی ہے. بلکہ وہ باتوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چائے والے کو آرڈر دے کے کہتے ہیں کہ ہم رفیق کے چیمبر میں چائے لینا ہم نہیں پیئیں گے. عبدالخالق خان صدر صاحب اور ہماری دن میں ایک دفعہ چائے ہو جاتی ہے. MMR انجم صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. آپ نے یہ رونق بخشی ہے اس محفل کو. ایم کریم جویا صاحب، ایم کریم جویا صاحب ایک گروپ کا نام ہے. یہ مسٹر جسٹس ایکس شیخ حاکم صاحب کے چیمبر سے ہیں. ان کے رفقا میں سے بڑے پرانے رفقا میں سے شمار ہوتا ہے ایم کریم جویا صاحب اور سردار اسراف ڈانل صاحب. یہ دونوں پرسنالٹیز یہاں پر موجود ہیں.
میں جویا صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں. ویسے ہماری میرے 3-4 دفعہ مسجد میں ملاقات ہو جاتی ہے اور بعد میں ہماری گلی بھی ایک ہے اور ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی اور آپ نے ہماری ریکویسٹ کو پذیرائی بخشی ہے. یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور یہاں پر ہم میں موجود ہیں. جویا صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. میاں نور علی بھٹو صاحب کو جب میں ملتا ہوں تو مجھے سردار جان بلٹر نے لکھی تھی پیراڈائز لاسٹ. تو میاں نور علی بھٹو صاحب کو جب میں ملتا ہوں تو مجھے پیراڈائز لاسٹ کا کریکٹر یاد آ جاتا ہے جان ملٹن کا کہ یہ ایسی ووکل پرسنالٹیز ہیں. انہوں نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی ہے, شفافیت کی بات کی ہے, لوکل پالیٹکس سے یہ بندہ ہٹ کے بات کرتا ہے. تو سر میں جب بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں میاں نور علی بھٹو صاحب جب بھی آپ سے بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھا ہے. یہ ہمارے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ہم نے آج موجود ہیں. سر اس کے بعد میں جس پرسنالٹی کا ذکر کر رہا ہوں اس سے آج تک سارے دوست بیٹھے کسی کھانے میں نہیں دیکھا گیا. یہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور وہ خود بھی سمجھ گئے ہیں. ابراہیم خان صاحب یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور یہ ہماری گلی بھی ایک ہے. صبح تقریباً 5-5:30 بجے ہماری ڈیلی ملاقات ہوتی ہے. کبھی میں کہوں نا بھائی آپ جائیں گے کبھی نہیں یار میں کھانے جانا ہی نہیں. تو آپ یہاں پر خان صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں عزت بخشی. ابراہیم خان صاحب یقین کریں میری پرسنل آپ سے عقیدت ایک سائڈ پہ, ویسے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. سارے لوگ خوش ہیں آپ کی یہاں پر ارائیول سے. کراچی سے ایک سینئر وکیل صاحب ہیں محترم جناب حنیف بندانی صاحب. یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. یہ ان کی سردار لطیف صاحب کے ساتھ بڑی پرانی ایک رفاقت رہی ہے. یہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ. سر آپ یہاں پر تشریف لائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے یہاں پر استاد ہیں پروفیسر ملک واجد صاحب. یہ یہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں کالجز. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر پلیز آپ بھی تشریف لائیے گا اور آپ کا ایک اصل رسوخ ہے. ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب ہیں ڈائریکٹر کالجز ہیں. سر آپ یہاں پر تشریف لائیں میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. سر اس کے علاوہ 2 ہمارے علاقے کی پرسنالٹیز ہیں جن میں ملک جہانزیب بارم صاحب ہیں. سر ہمارا کوئی گھر ایک ہے تو آپ ایم پی اے بھی ہیں, آپ بار کے ممبر بھی ہیں احمد پور بار کے, اور یہ پالیٹکس اور آپ کا بڑا رول ہے. اور جیسے میں الیکشن پہ حصہ خود لے رہا تھا ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ, آپ نے اس پہ رول پلے کیا تھا. آپ کے سارے جو مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ سردار صاحب کی کال ہے. سردار صاحب ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. آپ وہ پالیٹکس بھی کرتے ہیں, آپ یہاں پر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری بات سے جب آپ اوپر ہوتے ہیں جو ڈیولپمنٹ آپ نے اس علاقے میں کی ہے وہ بے مثال ہے. میرے استاد محترم شاہ صاحب کی ایفیشنسی بار کو بھی آپ نے ساتھ چلایا اور آپ نے جو نیشنل پالیٹکس ہے اس کو بھی آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں آپ کا ساتھ بے حد مشکور ہوں. ملک شاہ محمد چہر صاحب ہیں, یہ بھی پیپلز پارٹی کے ایک اسٹالورٹ ہیں, یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کا سر بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی سر میں دعوت کا سب سے پہلے محترم جناب اسلم زاد صاحب کو, یہ صاحب کا سیکرٹری ہیں سر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. سر زاد صاحب آپ تشریف لیں اور آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. اسلم زاد صاحب کا سیکرٹری سپریم کورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ملک صاحب سے گزارش کی کہ کافی اب دیر ہو رہی ہے, آپ جو ہے کوشش کریں کہ اس کا آغاز کریں. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر دوستوں کا جو موجود ہے تعارف کرا دیا ہے اور ان کے تعارف سے یہ ہمیں واضح ہوا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے
ممبران موجود ہیں، ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات محترم، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، لطیف خان کھوسہ صاحب کا الیکشن ہے، ان کی شخصیت بھی کسی تعلق کی محتاج نہیں ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدوں سے نوازا، وہ سینیٹر رہے، منسٹر رہے، اٹارنی جنرل رہے، اس کے بعد گورنر پنجاب رہے، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے بڑے عہدوں کے باوجود آپ نے یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑنے کا کیوں رسک کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ مجھے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار کی صدارت ان سب عہدوں سے بڑی ہے۔ یہ سب عہدے جو ہیں مجھے کالے کوٹ کی وجہ سے ملے ہیں، میری نامینیشن ہوئی ہے، میرا الیکشن نہیں ہوا۔ یہ واحد پوسٹ ہے جس میں میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اپنے الیکٹورل کے پاس، اور میرا الیکٹورل فیصلہ کرے گا کہ آیا کتنا قابل قبول ہوں اور کس قدر وہ مجھے پروفیشنلزم کی بنیاد پر، سینئرٹی کی بنیاد پر اور میرا پروفیشن میں خدمات کی بنیاد پر مجھے ریکگنائز کرتے ہیں۔ جب ابھی ہم پروفیشن میں نہیں آئے تھے تو ہم جب پروفیشن میں آئے تو ہم نے نام سنا ممبر صاحب۔ یہ وہ شخص ہے جسے ویسٹ پاکستان، جو لاہور ہائی کورٹ پورے ویسٹ پاکستان کی تھی، اس کا غیر ہائی کورٹ بار لاہور کی صدارت کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نے کسی سے ووٹ نہیں مانگا، نہ میں کسی دفتر میں جاؤں گا، نہ میں کسی کے گھر جاؤں گا، نہ میں بار ایسوسی ایشن میں جا کے بیٹھوں گا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ منظور قادر کون ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ووٹ مانگا، کسی کے دفتر میں نہیں گئے۔ آج بھی سردار صاحب نے بات کی کہ ذرا مخالف ہے، جن کو مخالف الیکشن لڑ رہا ہے، وہ ان کا شریک تھی۔ اسے 18 سال تک 18 ایئر، تھوڑا نہیں 18 سال ان کے دفتر میں بطور جونیئر جو ہے وہاں کام کرنے کا اسے جو ہے موقع ملا۔ میری سمجھ سے یہ بات برابر ہے کہ کس طرح شاگرد نیچرلی استاد باپ ہوتا ہے کہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی شاگرد آپ کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو؟ میرے حساب میں تو یہ امپاسبل ہے۔ میں نے رات کی بات کی تھی ملتان میں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے یہ جو اس کا بڑا قد ہے اس کو بڑا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو حضرات محترم، لمبی بات نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہمارے یہاں دوست پاکستان سے بھی آئے ہوئے ہیں جو ان کے اپنے جو ہے اپنا ان کے پینل میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں، ان میں امتیاز کمبوج صاحب ہیں۔ یہ پنجاب سے ذرا ایک منٹ پلیز، ایک دم تیزی سے ذرا، یہ پنجاب کی سیٹ سے سردار صاحب کے پینل میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کا ایک جو ہے یہاں سکا ماموں بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے۔ یہ انجم صاحب آپ ذرا کھڑے ہو جائیں گے تو یہ بھی دیکھیں، ان کا بھانجا ہے، آپ ذرا میرا خیال اس کا اور اس کے بعد ہمارے دوست ہیں سندھ سے جوید شتانی، آپ بھی آئے ہیں، یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ کا سردار صاحب کے پینل سے۔ ان کو بھی ذرا اپنی یاد رکھنا اپنی محبتوں میں۔ اسی طرح کا سیکرٹری کا کینڈیڈیٹ ہے حماد اکبر نظام، ادھر آؤ ذرا، یہ سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ انہیں بھی یاد رکھیں۔ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں ملک شکیل الرحمان صاحب اسلام آباد سے، یہ بھی پچھلے سال بھی تھوڑے ووٹوں سے آگے تھے، بہت زبردست آدمی ہے، بڑا کمیٹڈ آدمی ہے، بڑا باصول آدمی ہے۔
اسی طرح ریان اعظم غبارہ یا غبیرہ جو بھی ہو آج یہ ہمارا فنانس سیکٹری کا کینڈیڈیٹ ہے. بیرسٹر سائم علی یہ ہمارے پنجاب میں سے ایگزیکٹو کمیٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ نے اس کو بھی ووٹ دینا ہے. اور ایک ہمارا کینڈیڈیٹ ہے سکرین ایزمی ہے یا کہ نہیں, ابھی وہاں پر موجود تھے وہاں باہر میں, آپ نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے. حضرات محترم انہی کے ساتھ آپ چلیں, آپ کی رہنمائی ہوگی. دوستوں نے آپ کو دیکھ لیا اور انشاءاللہ آپ کو یاد رکھیں گے. وہی راستے وہی منظر ہیں, وہی راستے وہی منظر ہیں, وہی مشکلیں وہی مرحلہ, مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم. راستے وہی منزلیں جو نہ کٹ سکے وہ مسافت. جناب اسلم زاد صاحب یہ خطاب فرما رہے تھے. میں ویلکم کروں گا کہ جناب ملک شکیل الرحمان صاحب آپ سب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. میں بھول گیا تھا, ہمارے ایک دوست ہیں شاہ ملک صاحب, یہ ایم پی اے ہیں اور ملک ممتاز اختر صاحب کے بھتیجے بھی ہیں جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. سر ملک ممتاز اختر آپ نے تو ویسے ہمارے الیکشن میں آپ کا رول ہے, ملک صاحب کا ووٹ جو ہے نا وہ آپ کی پاکٹ میں ہے. سر آپ کو میں یوں سمجھوں گا کہ ملک ممتاز اختر صاحب کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اسی سیٹ پہ. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. ملک شکر صاحب آپ میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا, ہمارے میزبانی میں ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. مجھے اور میاں سعادت کو آپ نے اسسٹ کیا, پورا سپورٹ کیا آپ نے. مسعود خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بیوٹیفل تو ہیں ہی ہیں. خواجہ مرتضیٰ صاحب جن کو ہم بڑا بھائی کہا کرتے ہیں, سر جب بھی ہم ملے ہم نے کہا ہمارے بڑے بھائی ہیں, یہاں پر آپ موجود ہیں. سر آپ بہت بہت شکریہ. شیخ محبوب شخصیت ہیں, آپ یہاں پر موجود ہیں, میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. گلزار نسیم صاحب یہاں پر موجود ہیں, صدر پریس کلب بہاولپور. سر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں اور آپ نے رونق بخشی اور ہم یہاں موجود ہیں, بہت بہت شکریہ. اب سر میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. جناب حنیف بندانی صاحب ہیں, یہ سردار صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ انہوں نے مجھے خود بھی بتایا ہے. یہ ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے, ساری رات کا آپ نے سفر کیا ہے, کراچی سے آپ بہاولپور تشریف لائے ہیں. یہ جاتی ہوگی کہ دوست آپ کو نہ سنیں. سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تشریف لائیں اور جو بھی مختصر سے کلمات ہیں آپ کے ہیں. ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں آپ کا آنے کا اور آپ کی ہمارے بزرگ سردار صاحب کے لیے محبت کا بے حد شکریہ. سر آپ تشریف. جناب لطیف صاحب اور میرے دوسرے حضرات, میرے سینئر بھی ہو سکتے ہیں, میرے جونیئر بھی ہیں. میری عمر کو 81 سال کے قریب ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کتنے مجھ سے سینئر ہیں لوگ یہاں پر, کتنے مجھ سے جونیئر ہیں یہاں پر. سب میری برادری ہے, مغل برادری ہے, اور مغل برادری معاشرے کی ایک کریم ہے. معاشرے کو گائیڈ کرتی ہے, معاشرے کو آگے لے کے چلتی ہے, معاشرے کو بناتی ہے. اور اسی طبقے میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے معاشرے میں ہر جگہ آپ کو بگاڑ ہی نظر آئے گا. اس لیے کہ یہ بکلا برادری جو ہے وہ آخری امید ہوتی ہے. وہ مشورے بھی دیتے ہیں, وہ مقدمے میں جان بھی بچاتی ہے لوگوں کی. اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک شاگرد کو جب معلوم ہے کہ میرا استاد الیکشن لڑ رہا ہے تو اسے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے. بات یہ ہے پروفیسر صاحب کہ اگر آپ کسی خاندانی آدمی کو گلاس پانی پلا دیں, آپ زندگی بھر آپ کا احسان مانے گا. اور وہ آدمی جو خاندانی نہیں ہے, آپ اس کے لیے خون بھی دے دیا ہے تو وہ آپ کا احسان نہیں
زمانے کا یہ فرق ہے خون کا، نسل کا اور خاندان۔ تو آپ نے اتنے سال کو انگلی پر پکڑ کے چلایا اور اس مقام پہ پہنچ گیا کہ لاہور بعد کا صدر بھی رہا، پاکستان بعد میں تو ممبر بھی ہے، اس کے باوجود یہ عہدہ اس کے پاس موجود ہے، تو دوسرے عہدے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ اخلاص ہوتا اور اسے مغلق کی عظمت کا خیال ہوتا تو اس کو اسی پہ اتفاق کرنا چاہیے تھا، صبر کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے مجھے عزت دے دی ہے، اب مجھے ایکشن نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ خود غرضی جو ہے، خود غرضی انسان کو لالچ، خود غرضی یہ آدمی کو اس طرح مجبور کر دیتی ہے۔ تو اپنا برادری سے میں یہی درخواست کروں گا کہ لطیف خوشہ صاحب مغلق کی حیثیت سے، وکیل کی حیثیت سے، دانشور کی حیثیت سے انتظامی معاملات میں ہر معاملات میں اسے لاکھ درجے بہتر ہے، اور یہ مغلق کا شعور ہے اور آپ کا امتحان ہے اب یہ کہ اب آپ پتھر کو چنتے ہیں یا ہیرے کو چنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سر میں عبدالخالق خان سردار صاحب ہیں، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، سابقہ جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیں۔ سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عبدالخالق خان سردار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میر محفل سردار لطیف خان خوشہ صاحب، امیدوار صدارت رئیس سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، میرے قائد سردار صاحب اور دیگر رفقا جو ان کے ساتھ آئے ہیں، اور میرے پاس کے جنرال رفیق صاحب، صدیق خان صاحب، ابراہیم خان صاحب، محسن سردار صاحب، جناب خوشہ صاحب، آپ ہماری بات میں تشریف لائے ہیں اس دھرتی میں جو خواجہ فرید کی دھرتی ہے اور جو اپنے وعدوں کی پاسبانی کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہم تعمیر درب سپنے آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ الفاظوں سے نہیں، وہ یہ کہ میری تحریر کوئی سمجھ نہیں پاتا، میں احساس لکھتا ہوں، لوگ الفاظ پڑھتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کو یہاں سے رزلٹ دلائیں گے، اور انشاءاللہ جیتیں گے آپ، اور انشاءاللہ آپ ملک بھر سے جیتیں گے اور کامیابی سے ہم کنار ہوں گے، اور آپ ہمارا فخر ہیں۔ آپ جنوبی پنجاب کے ہمارے ایک رہنما ہیں، ہیرو ہیں، ہم آپ کی تقدیر کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنے کیے ہوئے باتوں کا رزلٹ دیں، اور انشاءاللہ ہماری بار میں آپ کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ اور ہم اس دن اس بات کا عملی ثبوت بھی۔ جناب خوشہ صاحب، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہماری بار کے لیے آپ جس جدوجہد میں ہیں، ریسٹ ہاؤس بکلا کا ریسٹ ہاؤس جو ہائی کورٹ سے اٹیچ تھا، اس کی ریسٹوریشن کے لیے ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ جلد اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کروا لیں، اور ہماری بار کی ایک سہولت میں اضافہ ہو جائے۔ اسی اس کے ساتھ وقت بہت زیادہ ہے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو کامیابی سے ہم کنار کرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صدر سپریم کورٹ پا کریں۔ محترم جناب عبدالخالق خان سردار صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ میاں نور علی بٹو صاحب، آپ ہماری نظر سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ آپ سے استدعا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میاں نور علی بٹو صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جناب آج کے صدر محترم جناب سردار لطیف صاحب، ہم آپ کو بہاولپور میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں سینئر ایڈوکیٹ کی طرف سے آج ہمارے انتہائی قابل احترام حاجی صاحب جو ہمیں یہاں ایک گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ وہ بھی آج آپ کی بیٹھ میں جناب کی طرف ہو جائے گا انہوں نے کہا ہے۔ میں آپ کو یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ یہاں سے آپ انشاءاللہ بڑی ایکسپیرینس لیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آپ قطرہ دیں ہم آپ کو کیا لوٹائیں گے، بول گیا پاکستان بار کونسل پہ آپ کا قبضہ، پنجاب بار کونسل پہ آپ کا قبضہ، سپریم کورٹ میں آپ کا قبضہ، کیا لوٹائیں گے آپ اور کیا چاہتے ہیں آپ ہمارا آخری قطرہ بھی نہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ صرف ایک ہی آواز جو تمانا جرأت مند بہادر، اور اسی کی نشانی جناب سردار لطیف ہے۔ اگر آپ نے کوئی تمانا آواز پہنچانی ہے، اگر آپ نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے تو صرف ایک ہی انتخاب ہے، اور وہ ہے سردار لطیف صاحب۔ آپ جانتے ہیں چاہے تحریک ہو، عدلیہ کی بحالی کی تحریک ہو، ہر دفعہ انہوں نے نہ صرف اس گلستان کو اپنا خون دیا ہے بلکہ وہ ہراون دستے کے طور پر ہمیشہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہماری آواز عواموں تک پہنچاتے ہیں، اور خوبصورت لہجے کے مالک ہیں، خوبصورت آدمی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جیتیں گے بھی اور ہماری آواز بھی بنے گے، اور جتنا ہمارا کھویا ہوا ہم کھو چکے ہیں وہ انشاءاللہ یہ بحال بھی کرائیں گے اور ہمیں اعلیٰ مقام دلائیں گے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ کی عزت و تکریم ہوگی۔ انہی کے ساتھ میں اور ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ان کو نہیں منتخب کرنا، ان کی پوری ٹیم کو، تاکہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں، توانا آواز ہو، اور وہاں جا کے ہمارا جو ہے نمائندگی کرے۔ انشاءاللہ آپ ان کو منتخب کریں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے بہترین انتخاب کیا ہے، اور سارے آپ کے مسائل کا حل صرف اور صرف سردار لطیف کو ہے۔ بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ السلام۔ یہ ساری جو ڈسکشن ہو رہی تھی میرے ذہن میں کلاس روم گھوم گیا جہاں ملک واجد صاحب یہ پڑھاتے ہوئے پائے جاتے تھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ ہمیں موجود ہیں، کہ بچوں لسٹ آف پاور، لسٹ آف ویلتھ، اور جو لسٹ ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو آپ اس میں نہ پڑے۔ یہ لسٹ پاور ہے نا کہ جو ہمیں باپ کے خلاف کھڑا کرتی ہے، ہمیں خدا کے خلاف کھڑا کرتی ہے، ہمیں مقدس رشتوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ یہی لسٹ آف پاور تو تھی جب شاہجہاں 8 سال تک آگرہ کے قلعے میں مقید رہا۔ سردار صاحب آپ کے سامنے بات کرنا تو ایک سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ اینی ہو یہی بات یہ کو میں نے سمرائز کیا، یہ لسٹ ہے کہ اگر جس نے اس کو کنٹرول کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں تکریم پاتا ہے، جو اس لسٹ میں پڑا ہو لسٹ اس پہ ڈومینیٹ کر کرتی ہے۔ سر اس کے بعد میں دعوت دوں گا ملک سعادت چنر صاحب ہیں، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، بہت بڑے گروپ کے سربراہ ہیں، حاجی صاحب کے قریب ہیں، ان کے دست راز ہیں، ان کی اجازت سے سر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ سر پلیز تشریف لائیں۔ لطیف صاحب کو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہاولپور کی ایک سرزمین جو کہ ریتلی زمین ہے لیکن اس کے باوجود بہت کے پانے والی زمین ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا آپ کا فرزند ارجمند بہاولپور تشریف لایا تو ایک دوست کے تمسر سے مجھے انفارم کیا۔ میں نے کہا بیٹے میں لطیف صاحب کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، بلکہ ایک لطیفہ بھی میرے پاس موجود ہے ہوتا، لیکن میں اس لیے ان کو سپورٹ کروں گا کہ ہی از دی سن آف دی فائر۔ ہم جنوبی پنجاب کے رہنے والے لوگ ہمیں ہمیشہ سے اگنور کیا جا رہا ہے۔ اپر پنجاب کے لوگوں کے پاس اگر ایک عہدہ ہے تو وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتے۔ اگر لطیف صاحب وحاسیت استاد کے آ بھی گئے تھے تو اس نادر شگرد کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ باپ کا تقدس استاد کا تقدس برابر ہے۔ لطیف صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے یہ ہیرے ہیں،
لیکن انہوں نے اسلام آباد کی روشنیوں اور لاہور کی روشنیوں میں بھی کبھی اپنے وصیت کو نہیں بھولا. مجھے سب سے بڑی خاصیت جو سردار صاحب کی لگتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس وصیت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور رکھیں گے. ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی اس آرزو کے ہمیں عہدے میں چاہیے. ہمیں صرف سردار لطیف صاحب ایز صدر سپریم کورٹ بات چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد ہمارے جتنے بھی مسائل اس وصیت کے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہم تپتی ہوئی ریت کے لوگ ہیں, ہمیں یاد رکھا جائے گا. ان الفاظ کے ساتھ میں لطیف صاحب کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ آپ کو کہا جا چکا ہے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جیسے ان کا نام بلند کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس عہدے سے بھی عہدہ برآمد کرے. تو اللہ بہت شکریہ آپ کا. ایک اور پرسنالٹی ہے, میں کافی دیر میں کشمکش میں تھا کہ ان سے پوچھوں وہ آئیں یا نہ آئیں, لیکن میری وہ جو تھی نا سول کو ڈومینیٹ کر گئی کہ وہ باہر کا بھی تو عہدے دار رہا ہے, وہ سینئر ممبر سپریم کورٹ بھی تو ہے, وہ دوستوں کا دوست بھی تو ہے, وہ کامیاب جج بھی تو رہا ہے. آج ہم میں ہے تو کیوں نہ ہم اس کو دیکھیں. ہمارا ایمان ہے آپ پہ. اسلم جاوید میاں صاحب آپ کو آنا پڑے گا, آپ تشریف لائیں, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو جتنے مہمان بہاولپور سے باہر سے آئے ہوئے ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بہاولپور. اور باقی جو بہاولپور سے جتنے بھی لائر جو سپریم کورٹ یا اس کے علاوہ موجود ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. لطیف خان پروفیسر صاحب ایک استادوں کے استاد ہیں. اس حوالے سے میرا ایک تعارف یہ ہے کہ میرے استاد جسٹس محمود صاحب کے ساتھ ایک کیس کے پیش ہونے کے لیے ملتان دہشت گردی عدالت میں جب پیش ہوئے, سید تفسین نواب جردیزی صاحب کے حوالے سے, ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں بھی ہو جائے گی, کرا دیجیے گا, بزرگ کرا دے گا. تو وہاں بڑا اشتیاق تھا کہ لطیف پروفیسر صاحب بھی آئیں گے. تو اس حوالے سے وہاں کچھ بحثیں ہوئی, جب بھی پیشی میں جانا ان کی بحث ہوئی تو بڑا مزہ آتا اور پتہ چلتا. اور وہ آج اس جگہ میں موجود ہوں, مجھے اب تقریباً 28-29 سال ہوں گے اس پروفیشن میں, تو اس میں لطیف پروفیسر صاحب کا کہیں نہ کہیں عمل دخلات بھی ان کو دیکھ کے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. اس حوالے سے میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ استادوں کے استاد ہیں تو ان کو ضرور ووٹ کیجیے گا, میں بھی ووٹ کروں گا. اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں دعا گو ہوں. میں اتنا تھینک یو ویری مچ سر. بغیر پوچھے نو ڈاؤٹ آپ کو بلایا, لیکن یہ ایک محبت تھی, جو پیشنس تھے وہ ڈومینیٹ کر گئے. اس کے لیے میں کیا کہوں. اینی ہو, بہت بہت شکریہ سر. ہمارے پاس سابقہ ممبر پنجاب بار کونسل ہیں, ہمارے بڑے ہیں, سینئر ہیں, ہمیں انہوں نے قانون سکھایا ہے, ججز ان سے سیکھتے ہیں, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. آج ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ آج ہم میں موجود ہیں. رحیم خان کی سیاست میں وہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں. ان کے کہے بغیر, ان کے اشارے کے بغیر کوئی دھڑا فیصلہ نہیں کرتے. بہت بڑے دھڑے کے مالک ہیں. ہمارے بزرگ ہیں, ہم میں موجود ہیں. جناب مسعود احمد باجوہ صاحب, سر آپ سے استدعا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. سر آپ تشریف لائیں. میرے بھائی فرماتے ہوئے زیادہ ہی الفاظ اچھے استعمال کیے ہیں, ان کی مہربانی ہے. شاید میں اس قابل نہیں ہوں جتنا انہوں نے کہا. میں آپ کی اس محفل میں آج موجود ہوں. میں ایک قطرہ ہوں, ایک قطرہ چاہیے. ایک قطرہ بھی لطیف پروفیسر صاحب آپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور شاید یہ قطرہ آپ کی کامیابی کا باعث بنے. میں آپ کو ہماری بات کے ایک وہ ممبر ہیں جنہیں
لوگ رہنما مانتے ہیں اور انہیں پوچھتے ہیں. وہ بے شمار دفعہ ہائی کورٹ بار کے صدر رہے ہیں. ہم نے ان کو ووٹ بھی دیا, ان کے ساتھ بھی چلے, اور ہمیشہ فخر رہا ہمیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں بصیرت والے ہیں, صاحب ہیں. انہیں بار بار ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو پذیرائی بخشی. آج ہم میں موجود ہیں. میں ان کو بلانے سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے بڑے ہیں, اکابرین ہیں, ان کو سلامت رکھے. یہ ہمارے بزرگ ہیں, ہم پہ ہمارے ایک سایہ ہیں. ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں, ہمیں مشکل سے بچاتے ہیں, ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ یار یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ درست ہے, یہ درست نہیں ہے. تقریباً صبح میں خود ریگولرلی جاتا ہوں جب میرے پاس کوئی ارجنٹ میٹر نہ ہو. میں جا کے وزیر صاحب کے آگے بیٹھوں گا, وہ مجھے پوچھیں گے کہ یار یہ کر رہے ہو, اس کو اس طریقے سے کرو اور ایسے نہ کرو. سر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حاجی خیر محمد وزیر صاحب, سابقہ صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور, آپ سے سر ریکویسٹ ہے آپ تشریف لائیں. میں نے مشاہدے کو کی تھی, ہدایت کی تھی کہ میں جو کچھ کہنا تھا وہاں کا, جب سردار صاحب نے مجھے یہ حکم کیا کہ آپ کا ضرور ہے اور کچھ کہیں, میں ان کے حکم کی تعمیل پہ آ گئی. میرے بھی وہی جذبات ہیں, احساسات ہیں جو دوستوں نے, سارے دوستوں نے ساتھ کیا. میں اس سے کوئی علیحدہ نہیں. شریف کی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کوسا صاحب سے بہت بہت دیرینہ عزت احترام کا رشتہ, بہت. اور یہ بیٹھے سردار صاحب, کبھی صاحب کے بعد میں ٹیلی فون کرتا ہوں تو کوسا صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بڑے صاحب بول رہے ہیں آپ. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, ان کے کردار کے متعلق ایک بات کرنا. بطور وکیل جب میری ایک سے ملاقات ہوئی, یاد ہوگا کوسا صاحب ملتان کو ہوئی تھی ایسن قلعہ کی مرحوم کی طرف سے. ایک پرسنل کیس تھا, آگے جب کیس لگا تو کوسا صاحب نے مجھے آج تک نہیں بھولا. اور کوسا صاحب کے اعلان کرنے سے پہلے میں نے بھی کمپلین شروع کر دی کہ آدمی کو پہلے زار صاحب نے کہا ہے کہ انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. انسان ایک دفعہ کسی پر احسان کر سکتا ہے, ساری زندگی نہیں کر سکتا, اور جو انسان ہوتا ہے وہ ایک ہی احسان نہیں ہوتا. کوسا صاحب نے میرے سامنے اس کو بلایا, اعجاز بتا کی مخالف وکیل کا, کہنا تو بغیر سر میرے چھوٹے بھائی ہیں, یہ کیس ایڈجرن نہ ہو, دفتر میں بلا کر کہا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کی, لیکن بغیر صاحب آپ کے بھی بھائی ہیں اور میرے بھی بھائی ہیں, میں فیس نہیں لیتا. یہ ہوتا ہے کردار کی کر سکتا ہوں دوسروں کو سزا. تو وہ احسان آج تک نہیں بھولا. یہ جتنے دوست ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سردار صاحب محبت کرنے والے انسان ہیں, عزت دینے والے انسان ہیں. آپ قریب ہو کر دیکھیں تو صحیح, پھر پتہ چلے گا. اور میں نے محترم شکیت ہے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں کوسا صاحب کے, تو میرے پاس آیا تھا, سفارشی بھی رہا تھا. انہوں نے ایک آئی ٹی سابق آئی ٹی کی سفارش کرانے کی کوشش کی, تو میں نے اس وقت اس کو جواب دے دیا. میں کہ نہیں, پہلی بات ہے کہ آپ کے کہنے پر وہ مجھے فون نہیں کرے گا, مجھے وہ جانتا ہے. جب میں نے کسی ایک کہہ دیا ہے تو آپ مجھے فون نہیں کرے گا, اس نے نہیں کیا. پھر رشتے داری نہیں اس نے سنانی شروع کی, لائن لطیف ہوگا آپ کے سامنے کہا. اور میں نے اس سے کہا تھا کہ بھائی
آپ سے ہمارا جو شناسائی ہوئی وہ کوسا صاحب کے بنی، اور اس کا جو اس وقت مقام تھا وہ میں کوسا صاحب سے زیادہ جانتا ہوں، ایسے دیکھتا یہ محبت کرتے تھے، تو اس لوگ کہتے میرے جیسا آدمی اسے آگ نہیں ملا تھا، صرف کوسا صاحب شخصیت ہونے کی حیثیت سے ہم اس کی عزت کرتے تھے۔ آج میں نے اس کو کہا کہ اپنے فیصلے پر ریویو کریں، آپ سے کہتے ہیں کہ بات کی تو میں نے کہا آپ اس مقام پر پہنچانے والا کوسا صاحب ہے، آپ کو وکیل بنانے والا کوسا صاحب ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں بیٹھ کر دیکھا ہے۔ تو میری سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اپنے چھوٹے موٹے طرح اس کو رہنے دیں، قاسم اخبار اس کو رہنے دیں، کوسا صاحب کے لیے ہم سب یہ ہوگا، کوسا صاحب کو کامیاب کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے گا، حدیث و منشا ہو دل و منشا ہو، ہم دعا کرائیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کے ساتھ بات کا سزم کرے۔ بہت مہربانی کوسا صاحب، انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کہتے یاد رکھیں گے آپ کی شخصیت، آپ کی محبت، آپ کا پیار کب تک بنے رہے۔ صاحب بہت بہت شکریہ، مجھے تو آپ نے درجہ دے دیا تھا کہ میں چپ ہو گیا تھا، تو مجھے انسٹرکشن سی صاحب کی کہتے حاجی صاحب کو بلائیں سے۔ اچھا سر، یہ ایک اور پرسنالٹی ہے ہمیں موجود ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ اکثر ہم نمازیں چاروں اکٹھے پڑھتے ہیں، فجر کی ان کے ساتھ پڑھنے کی مجھے کبھی وہ نہیں ہوئی، وہ آج اس وقت موجود ہیں، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، اور ہمارے ایک ہائی کورٹ کے محترم جج رہے ہیں شیخ حاکم علی صاحب، ان کے رفقا میں سے ان کا شمار ہوتا ہے سردار صاحب کا اور ان کا سردار صاحب کا۔ اور اینکرنگ انجینئر صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قاضی کا مسئلہ تشریف ہے کہ نمایاں ہو کے دکھاوے کبھی ان کو جمع، بڑی مدت سے چرچے ہیں چلے حسین آپ کو اتنا اعلیٰ ہو رہے ہیں اور آپ نے اس باتیں کی اور اس کی بات کی صحیح بندی کی، آپ کا جو ہے نا انتخاب بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے آپ کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے یہاں پر وہ پرسنالٹی موجود ہیں جنہوں نے لا میں پہلے ساتھ وکیل پکڑ کر مجھے چلانا سکھایا، آج ہمیں موجود ہیں جناب افتخار شاہد صاحب، سر میں آپ سے استدعا کرتا ہوں آپ تشریف لائیں، سر آپ لاہور سے ہیں یہاں پر ہماری دعوت پہ ہیں، سر آپ تشریف لائیں، محترم جناب افتخار شاہد سر۔ محترم جناب سردار لطیف کھوسا صاحب، یاسین آزاد صاحب، میاں حنیف طاہر صاحب، اسلم زاد صاحب، لطیف کھوسا صاحب اور دیگر کافی نام رفیق صاحب نے لے لیے، تو وہ سب قابل احترام ہیں، یہاں موجود ہیں۔ تو آج ملک رفیق کی میزبانی کی وجہ سے بہاولپور میں آ کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سردار لطیف کھوسا کوفے نہیں آئے، بہاولپور کے گھر پر لوگوں کے سامنے میں سردار لطیف کھوسا صاحب خود الیکشن میں کھڑے نہیں ہوئے۔ فروری 2021
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں لطیف صاحب نے جس امیدوار کو نامزد کیا وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گیا اور لطیف صاحب کو سینکڑوں بکلا میں ہائی کورٹ کے اس پریمیسز میں یہ فوٹیج موجود اپنے کندھوں میں اٹھا لیا. ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا, مافیا تھا, مافیا تھا, بکلا کا بھروسہ لطیف ہوتا. اب نعرہ یہ کیوں لگ رہا, صرف الیکشن ہی کی تھا. اس نعرے کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. میری بات بے بہار ہو گئی, اس کی حیثیت کوئی نہیں. ضیاء الحق عامر کے دور میں بھی بار کا ریزولوشن ایک طاقت رکھتا تھا. یاسین اللہ صاحب سے بڑے ریزولوشن محمد خیر یہ سلپ آف ٹنگ کئی مقام ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے آزاد صاحب, آج بکلا کو جو مسائل ہے, بکلا کے سوچو اکنامک ایشوز ہے. بار کی یونٹی کتر بکتر ہو چکی, ججز متکبر ہو گئے, ٹھیکے داری کا نظام چل رہا, کیسز دے کے جا رہے, بہت برا حال ہے. بار کی طاقت کو کچلا جا رہا ہے. بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ اور پھر ہمارے سفارشوں سے, چور دروازوں سے آئے ہوئے ججز جن کو 10 آگے نظر نہیں آتا, جن کا آئی کیو کوئی نہیں ہے, وہ لوگوں کی زندگیوں کے قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ پروفیشن کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. بولنے کا لائسنس وکیل کے پاس ہوتا ہے, جج کے پاس سننے کا اختیار ہوتا ہے, لیکن اب جج بولتے ہیں, وکیل سنتے ہیں. آج اس بھوک کے عالم میں, جمود کے اس ماحول میں, یہ جو اندھیرے چھائے ہوئے, اس میں ایک شخص چاہیے. بکلا نے سردار لطیف صاحب کو منتیں کر کے لاہور میں کھڑا کیا کہ زنجیروں میں بڑی ہوئی بات کو آزادی دلاؤ. لطیف صاحب گورنر بھی رہے, اٹارنی جنرل بھی رہے, میں بھی ڈپٹی اٹارنی جنرل تھا ان کے ساتھ, اور اللہ نے بڑی عزت دی ہے. بے شمار ان کے شہید تھے, 2-3 جو ہے وہ ذرا ٹھیک نہیں نکلے. تو میں نے سردار صاحب کو کہا تھا کہ اپنے گھر کا نمک کسی اچھی لیبارٹری میں چیک کرا. تو خرم صاحب نے کہا کہ 2-3 ہی ہے, باقی تو سارے ٹھیک. سردار صاحب کے ساتھ ہیں. بہرحال یہ جو اندھیرا ہے بار کی آزادی کے حوالے سے, بکلا کے مسائل کے حوالے سے, یہ اندھیرے ہم نے ختم کر دیں. اندھیروں کا ضرور توڑنے کے لیے ایک جنون کا بھی, وہ اندھیروں میں بھی نظر آتا ہے. سردار لطیف تو ایک سورج ہے, انصاف کا سورج, بکلا کے حقوق کا سورج, بار کی آزادی کا سورج,
جمہوریت کا سورج، وکلا کے مسائل کو حل کرنے والا سورج، جس کی روشنی جب پھیلے گی تو ان بات میں اب اندھیرا نہیں رہے گا، منافقتیں نہیں چلے گی، ٹھیکیداری نہیں چلے گی. بار کو آزاد کروانا ہے ان منوسوں سے، ان بیروٹیوں سے، ان ٹمٹوں سے، ان ٹھیکیداروں سے، اور وکیل کو بولنے کا حق دینا ہے. آپ کے پاس لائسنس ہی بولنے کا، آپ کی زبان روکی جاتی. میں صرف ایک دو منٹ میں فائدہ کر رہا ہوں، ٹائم کم ہے. یہ میرا 2-3 دن پہلے ایکسپیرینس ہوا ہے. میں کھڑا ہوا ہوں راولپنڈی بینچ کے سامنے، تو جج صاحب ایک ویو بنا کے آئے ہوئے تھے. ایک دو فکریں سننے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ آپ اب نہیں بولے. میں کسی کو نہیں بولوں گا. آپ نے ایک لفظ بھی کہا تو آپ کو ہیوی فائن کروں گا. یہ رویے آپ بنا دیتے، ہیوی فائن کروں گا. میں نے کہا کہ جی آپ ہیوی فائن بھی کریں، مجھے بے شک پھانسی کا حکم بھی دے دے، تو میں نے بولنا ہے آئی ہیو ٹو آسک مائی کیس، یو ہیو ٹو ڈو. ایسے نہیں ہوگا. پھر میں نے اپنی بات کی جج کا پوائنٹ بات میں ٹھیک ہو گیا. تو میں بھٹلا سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اسرٹ کیا کرے. ہم نے بھی اسرٹ کرنا بند کر دیا ہے کہ ٹھیکیداروں کی وجہ سے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اب خوبصورت انتخاب کرنا ہے. سردار ندیم صاحب کو صدارت کا جو عہدہ ہے اس کی لمبی تھوڑی خواہش نہیں ہے. یہ ایک بار کی عزت، وقار اور عزت، آزادی کی جنگ لڑنے نکلے ہیں. تو آج ہمیں اہم کرنا چاہیے کہ ہم انتخابات میں انتخاب جو سپریم کورٹ کا ہو رہا ہے بہاولپور میں جو آپ نے وعدے کیے اس کے مطابق سردار لطیف صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں. باقی رہی بات کہ لاہور کو بڑا زور ہے. لطیف صاحب یہ سرائکی بیٹھ سے ووٹ لے لیں گے. لاہور میں کیا کریں گے؟ آئی شو یو سب سے تگڑی ٹیم لطیف صاحب کی لاہور میں ہے. پنجاب میں ہم نے بہت بڑی اکثریت دینی ہے. سندھ میں باقاعدہ، بلوچستان میں باقاعدہ ہے سرائکی بیلٹ. اور آج آپ کے چہروں پہ یہ جو میں اعتماد دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ فتح کی علامت لگ رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہاولپور کوفہ نہیں ہے، یہ غیرت پر دونوں ہے. اور انشاءاللہ آپ لاہور سے یہ ہے کہ بالکل نہ گھبرائیں. لاہور میں یہ ٹھیکیداروں کو اور ان گستاخوں کو ہم ختم کر دیں گے، کمپنی نہیں کرنے دیں گے. عدلیہ کو آزاد کریں گے، پاک کو آزاد کریں گے. اسلام آباد کے جو بھٹلا کے ساتھ ان کے کیمرے جلائے گئے. بوسا صاحب نے ان بھٹلا کا مقدمہ لڑا ہے اور بڑی بہادری سے لڑا ہے. بوسا صاحب کے بڑے بڑے دلیری والے لوگ ہیں، وزڈم بھی ہے، جرأت بھی ہے. بطور وکیل خیبر سے لے کے کراچی تک ہمیں فخر ہے کہ سردار لطیف صاحب نمبر 1 وکیل. اب ابھی میاں حنیف طاہر صاحب بے نظیر بھٹو صاحب کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور یہاں پہ جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، نظریہ ضرور کبھی بھی ختم نہیں ہوا، ابھی بھی رقص کر رہا.
میاں حلیف صاحب جج کا کنڈکٹ دیکھتے ہوئے حاجی دلدار ہمارے ایک وکیل سینئر انتقال کر کے میاں صاحب آپ ذرا کھڑے ہو جائے. میاں صاحب کدھر ہیں آپ؟ میاں صاحب انہوں نے اس جج کو کہا غلط فیصلے مت کر. مولوی مشتاق کی لاش کو مکھیوں نے کھایا تھا, آپ کی لاش کو کتے کھائے. آپ جناب اس سے کنٹینٹ جاری ہو گئی جناب, فل بینچ بن گیا. لطیف صاحب نے انہوں نے وہ مقدمہ لڑا فل بینچ کے سامنے. فل بینچ والے کہتے کھوسا صاحب چیمبر میں آئے, بات کو ختم کر دیتے, بس انکنڈیشنل معافی مانگ. سردار صاحب نے کہا ہم معافی مانگنے والے نہیں, میں یہ کیس پلیٹ کروں گا. پھر یہ کتے کی جو انٹرپریشن سردار صاحب نے کی 20 دن ڈے ٹو ڈے آرگو کرتے رہے. وہ ہر دوسرے فکر پر کتے کا لفظ آتا تھا. تو فل بینچ کہنے لگا سردار صاحب انہوں نے ایک دفعہ کتا گایا, آپ نے دوسرے دوسرے کرتے. بہرحال ایک فکرہ کتا ہی کی مجھے آج بھی یاد, آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ سردار صاحب ہم جو کہتے ہیں ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. سردار صاحب نے کہا ضمیر تو فرعون کا بھی تھا, ججوں کو فیصلے ضمیر کے مطابق نہیں قانون کے مطابق کرتے ہیں. تو یہ ہے اور بڑے قصے ہیں, وقت کم ہے. تو یہ ہے کہ سردار لطیف کھوسا صاحب نے بڑی جرأت کے ساتھ ہمیشہ بھوکلا کا اور بھاڑ کا اور جناب عوام کے حقوق کے مقدمات کے حوالے سے بڑا اچھا ایک رول ہے. ان کا ماضی گواہ ہے. اور آخر میں اس کی طرف یہ بات نہیں کی گئی, یہ بھوکلا کا جو ہاسپٹل اسلام آباد میں بنا ہے وہ سردار صاحب نے بنا ہے. لاہور میں اربوں روپے کی زمین لطیف کھوسا صاحب جب گورنر تھے, یہ اوقاف کے دفتر میں پروٹوکول کو بلڈوز کرتے تھے. اوقاف کے وقف پراپرٹی الیکٹو پراپرٹی وہاں پہ جا کے یہ دفتر میں خود چیئرمین کو ملنے چلے گئے. آصف پاٹی انہوں نے کہا بھائی یہ کرو. وہ لاہور بار کو اربوں روپے کی زمین ہاسپٹل کے لیے لے کے دی, ہاسپٹل کے لیے فنڈس لے کے دی. ہائی کورٹ بار انہوں نے پیسے دی. پھر فوراً لطیف کھوسا صاحب تھے, ان کے بڑے صاحبزادے ہیں, تو سردار صاحب کی انسٹرکشنز پہ انہوں نے ایک پٹیشن ہائی کورٹ پہ کی کہ بھوکلا کا جو ٹریٹمنٹ ہے سرکاری ہاسپٹلس میں وہ گزٹڈ آفیسرز کے برابر ان کی جو ان کے پروٹوکول کے مطابق ہوتا ہے, بھوکلا کو وہ سہولتیں مفت دی جائیں, انہوں نے آرڈر کروایا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر لمحہ انہوں نے بھوکلا کی اطلاع کے حوالے سے کام کیے. اور یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کھوسا صاحب نے ڈکلیئر کیا تھا, کھوسا صاحب نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ بات کی ایکسٹینشن ہے. بہرحال میری آپ سے اپیل ہے کہ کھوسا صاحب کو آپ منتخب کریں, آپ کو مایوسی نہیں ہوگی, یہ آپ کے اعتماد کو دلا نہیں کریں گے. ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ذہن پر خوف کی بنیاد اٹھانے والوں, ذہن پر خوف کی بنیاد اٹھانے والوں, ظلم کی فصل کو کھیتوں میں اگانے والوں, ہیل کے شہر کو بندوق سے ڈھانے والوں, فکر کی راہ میں بارود بچھانے والوں, کب تلک شاہ کے گلستہ کی رگیں ٹوٹیں گی, کون پڑے
آج نہ پھوٹے گی تو کل پھوٹے گی۔ مختصر تھا ہمارے پاس محترمہ پروین چاچا صاحب، چاچا صاحبہ آپ موجود ہیں، ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، ہم آپ کو ضرور بلاتے ہیں، اس کے لیے معذرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسٹیٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کی نمائندگی کے لیے طاہر بشیر حجاز صاحب سینئر نائب صدر یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی ایگزیکٹو کے ارکان موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وہاں بھی مجھے نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، چونکہ ہماری ساری کیبنٹ باہر تھی، سردار صاحب کے استقبال کا آج کا مکمل اعزاز آن بہاف آف کورٹ مجھے نصیب ہوا۔ میرے ساتھ جو کو ہوسٹ ہیں میاں سعادت علی ندیم صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ ان کی طرف سے بھی تمام دوستوں کا جو پارٹیسپینٹس ہیں بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ممبر ایگزیکٹو کے کچھ ارکان ہیں جیسے عرفان مجید رحمانی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگوں کا سر بہت شکریہ۔ اب اسٹیٹ اوے سر میں آگے بڑھوں گا، بات جتنی مختصر کی جائے اس سے مختصر یہ ہے، 3 سگے بھائی تھے، غازی خان، اسماعیل خان اور بہاول خان۔ ان کا والد ایک تھا، غازی خان ڈیرہ غازی خان بنا، بہاول خان نے بہاولپور بنایا، اور ڈیرہ جو اسماعیل خان تھا ڈیرہ اسماعیل خان بنایا۔ سر یہاں آگے ہمارا شجرہ ایک ہو جاتا ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو اسے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو زمانے اس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سردار لطیف صاحب سر آپ سے ریکویسٹ ہے تشریف لائیں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ سردار لطیف صاحب سینئر سپریم کورٹ ممبر، سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ بار ایسوسی، سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رفیق ملک صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، میرے رفقائے کار، میرے بہت ہی عزیز وکلاء سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس، مجھے بہاولپور آ کے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوشی ہوئی۔ جیسا ابھی کہا گیا ہمارا رشتہ واقعی خون کا رشتہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 4 بھائی تھے، 3 نہیں تھے 4 بھائی تھے، تو اس میں غازی خان جہاں سے میں ہوں، رحیم خان رحیم یار خان، بہاول خان بہاولپور ہو گئے، اور اسماعیل خان ڈیرہ اسماعیل خان۔ میں جب ڈیرہ اسماعیل خان ابھی ہو کے آیا تو انہوں نے ساری بات میں میری تقریر کے بعد متفقہ طور پر انہوں نے کہا کہ ہم بیعت کرتے ہیں اور حلف دیتے ہیں، 23 کے 23 سپریم کورٹ کے وہاں ہونے 23 کے 23 وکلاء موجود تھے، 23 کے 23 وکلاء نے اس بنا پر حلف اٹھایا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے وسیع کے ہیں، ہمارے آپ کا تشخص، ہمارا آپ کا تمدن، ہماری آپ کی تحریر، ہمارا آپ کا شکل و صورت اور آپ کی رسومات ہماری ایک اور سانجھی ہے، ہماری عزتیں بھی سانجھی ہیں، اس لیے ہم حلف پر آپ کو ووٹ دیں گے۔ اور ساری کی ساری بات میں وہ دیا، اور سوشل میڈیا پر موجود ہے، انہوں نے تقاریر کی۔ کل ملتان میں ہم نے کیا تو جو وہ ملتان کا جو جس انداز سے بالغانہ محبتوں کا اظہار تمام وکلاء اور تمام جو سپریم کورٹ کے وکلاء تھے، جس طرح انہوں نے رمادہ میں اظہار کیا، وہ بھی میرے خیال میں آج شاید اخبار میں تو پڑھ نہ سکا کیونکہ جلدی آنا پڑا، لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا اور وہاں سارا کچھ جو ہے وہ اخباروں کی زینت پر، چونکہ وہیں کے وزیر اعظم جو ہے یوسف رضا گیلانی تھے، وہ بنفس نفیس آئے تھے کہ ٹھیک ہے میں بھی اظہار یکجہتی کے طور پر جو ہے آپ کے شانہ بشانہ ہوں، اور انہوں نے بھی اس کا برملا اظہار کیا۔ تو میں جہاں بھی گیا ہوں، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، جہاں بھی ایسے اظہار بھی کیا گیا کہ
استاد کا مقام جو ہے وہ ہماری دھرتی ہو، ہمارا پیشہ ہو، ہمارا مذہب ہو، اس میں باپ اور روحانی باپ کا ہوتا ہے. اور روحانی باپ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو باپ ہے اصلی باپ سے بھی اس کا درجہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ باپ اس کو زمین پر اس کو جنم دیتا ہے اور استاد اس کو تعلیم کے ذریعے عرشوں پر پہنچاتا ہے. اور پھر باپ جو ہے وہ جسد خاکی منو مٹی تلے دفن ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے جب وہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، لیکن روح کبھی نہیں مرتی ہے، روح پرواز کرتی ہے. جسد خاکی دفن ہو جاتا ہے، روح پرواز کرتی ہے. تو استاد کا مقام باپ سے بھی اونچا درجہ ہوتا ہے. تو بہرکیف میں یہ بات تو آپ یقیناً دیکھیں گے انشاءاللہ 30 اکتوبر کو جو آپ کا ورڈکٹ آئے گا، جو وہ تو اس چیز کا خود ہی مظہر ہوگا کہ آپ نے اپنی روایات کو کس انداز سے پروٹیکٹ کیا ہے، آپ نے اپنی روایات کو مسلم اور مسلط کیا ہے. ہم تھوڑی سی جمہوریت کی زبان میں کہتے ہیں کہ جو چیز ذرا معیوب بھی ہو، ہم کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے. تو میں کہتا ہوں چلے جمہوریت کا حسن ہے کہ شاگرد استاد کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے. مجھے اس بات پہ بھی یہ کہنے دیجیے گا کہ کم از کم میری اتنی تو استطاعت آپ کے پیشے میں ہے کہ آج میرا شاگرد میرے مقابلے میں کھڑا ہو کر سپریم کورٹ کی صدارت لائق ہوا ہے اور کوئی شخص میرے سامنے نہیں آیا ہے. تو چلے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک اعزاز کی باعث ہے کہ ٹھیک ہے ورڈکٹ دینا آپ کا کام ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ جو بھی ہوگا. لیکن ہم یقیناً وہ روایات کے جو پاسبان ہیں اگر آپ دیکھیں تو مجھے علامہ اقبال کی وہ دو الفاظ بہت زیادہ اگر آپ پڑھیں اور دیکھیں تو ایک علامہ اقبال کے شاہین کو دیکھیں، ایک خودی کو دیکھیں، خودی کا تصور بھی دیکھیں اور شاہین کا بھی ذرا مقام دیکھیں کہ علامہ اقبال جو بیرسٹر تھے، جو پاکستان کے تخیل کو جنہوں نے اجاگر کیا تھا، وکیل تھے، ہمارے پیشے تھے، ہمیں فخر ہے اس بات کا، لیکن ان کے دونوں یہ چیزیں جو تھیں خودی اور خودی کو کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے آپ کو اتنا زیادہ زود و تقویٰ اور اتنا زیادہ آپ اپنی انسانی شخصیت کو اتنا زیادہ مضبوط کو اللہ کے قریب اتنا زیادہ اس کے آگے جھک جاؤ، اتنی ہیوملٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے اور اتنی عاجزی ہونی چاہیے اور اللہ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے تھامو کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہماری تھوڑا ڈرفٹ ہو گئے ہیں، ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے، ہم نے اقتدار کا خدا بنا لیا، ہم نے طاقت کو خدا بنا لیا، ہم نے حرص اور حبس کو خدا بنا لیا، ہم نے دولت کو خدا بنا لیا، ہم نے یہاں تک کہ جج کو خدا بنا لیا. کیوں؟ وہ بھائی مائی لارڈ مائی لارڈ مائی لارڈ کہتے ہوئے زبان ہماری لڑکھڑاتی نہیں ہے، سکتی نہیں ہے. یہ لارڈ صرف ایک ہی ہے، وہی ہے، اسی کو لارڈ کہنا ہمارا حق بنتا ہے، کسی اور کو لارڈ کہنے کا اجازت نہیں ہے، نہ اس چیز کے حق بنتا ہے. اور کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیا جج کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے؟ ہم اس لیے خوش آمدید کرتے ہیں کہ جج ہمیں ریلیف دے گا، اگر ہم اس کی خوش آمد کریں گے مائی لارڈ مائی لارڈ مائی لارڈ کہیں گے. اور پھر کیا اس کے ہاتھ میں ہے رزق؟ میرے آقا اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. 5 چیزیں اس نے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق. رزق اللہ وہ بھی اپنے ہاتھ میں ہے. اس لیے دیکھیں عزت کرنا ہر شخص کا فرض ہے. غریب سے غریب آدمی کی بھی عزت کریں، جج کی بھی عزت کریں. یقیناً یہ ہمارا دین اور دھرم بھی یہی سکھاتا ہے، تہذیب اور تمدن بھی اسی چیز کا متقاضی ہے. لیکن عزت اور خوشامد میں زمین آسمان کا فرق ہے. عزت آپ کا مقام اونچا کرتی ہے، خوشامد آپ کو ذلیل کر دیتی ہے. تو خوشامد خدارہ بند کریں. ہم بھی تھوڑا سا دیکھیں تو خودی کی بات جب ہوتی ہے تو پھر خودی میں آپ کو اللہ کی رسی مضبوطی سے سامنا پڑتا ہے اور اللہ ہی کے اس بتائے ہوئے فرمودات پر چلنا ہمارا ہے. اب آپ شاہین کی بات دیکھیں.
شہید کی علامہ اقبال کے فلسفے میں شہید کا بھی وہ مقام ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے نوا اور مقام اور بھی ہے. تو آپ کی دیکھیں انسان کی عظمت کو کس طرح سے مسلمان کی اس نے علامہ اقبال نے بیان کیا اور اجاگر کیا ہے. ہم کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی اپنی نفرتوں میں بنٹوارا کر کے جو ہے ہم اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں. ہم نے گروپنگ بنا لی. ارے بھائی گروپنگ ٹھیک ہے، لوکل بات پر رکھو، لیکن آپ کے مقام اور بہت اور آگے جانے کی ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ کیا ہمارا مملکت خدا داد پاکستان صحیح سمت میں چل رہا ہے؟ اتنا خوبصورت ہمارا آئین ہے، کیا ہمارے آئین کے بنیادی حقوق عوام کو میسر ہیں؟ اگر آپ اپنے آئین کی خوبصورتی دیکھیں، پریمبل سے شروع کرنے لگا. اللہ کی عافیت اعلیٰ کے بعد 22 ریجن کسے بنایا گیا ہے؟ آپ کی عوام کو. عوام کو مقتدر کون کرتا ہے؟ آئین میں اگر آپ دیکھیں تو ریاست کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ ریاست کی تعریف صرف عوام کے جو ہے حق حقیقت حاصل ہے، اللہ کی حقیقت کے اعلیٰ کے تابع. اس لیے کہ ریاست کی تعریف اگر آئین میں دیکھیں تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی پروونشل گورنمنٹ، پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت. عوام نیچے سے اوپر تک عوام کو مقتدر آئین کرتی ہے. کوئی اس میں فوج کا ذکر نہیں ہے، کوئی اس میں جج کا ذکر نہیں ہے، کوئی جوڈیشری نہیں ہے. یہ مس ہمارا غلط ہے جو اس پہ قانون کاری مت کرنے دیں آپ. اور پھر آگے آئین کیا کہتا ہے؟ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یعنی وفاداری ریاست کی، حکومت کی نہیں، حکومت کی نہیں. لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، ریاست کی، اینڈ اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. وفاداری جو ہے ریاست کی آپ پر لازم ہے، پاکستان پر لازم ہے، عوام پر لازم ہے. اور اوبیڈینس تابعداری آئین کی اور قانون کی، جس کے ہم پاسبان ہیں وکلا. اس لیے ہم نے یہ انشور کرنا ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمارے آئین کو اتنا خوبصورت ہے جس میں مقتدر عوام کو کیا گیا اور ہم نے دوسری قوتوں کو جو ہے تابع کر دیا گیا. ہم نے حکومت اور ریاست کو مماثلت کر دی. حکومت اب ریاست بن گئی ہے. اور بھائی قائد اعظم نے 1948 میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا بیوروکریسی کو کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، تم نے ریاست کی جو ہے تابعداری کرنی ہے، تم نے عوام کی تابعداری کرنی ہے، جو کہ عوام کے پیسے سے تمہیں تنخواہیں ملتی ہیں. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو کہا تھا اور حقیقت بھی ہے. لیکن کیا ہم اس پہ کرتے؟ ہماری جو حکومت آتی ہے، ہماری بیوروکریسی اس کی غلامی کرتی ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے کر دیتی ہے. آئین اور قانون سے معاملہ جو احکامات الٹے سیدھے ملتے ہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو اندر کر دو، اپوزیشن کو ڈھک دو، جو مرضی کر دو، اور جو ہے باقی پویتر ہو جاتے ہیں. تو حکومت اور ریاست کی ہم نے مماثلت کر دی ہے. جو آئین مانے ہے، آئین کی بڑے واضح حدودوں کے یوز متعین شدہ ہے. تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے. اور اس کو کون دیکھے گا اگر وکیل نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں سیاست دانوں کا ٹھیک ہے، محترم ہے، ضرور ہے، لیکن ہمارے نظام میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا جہاں انسٹیٹیوشنل کیپچر، جہاں ہمارے ادارے کیپچر ہو گئے ہیں، پروفیشنل ادارے کیپچر ہوئے ہیں، وہیں ہمارے آئینی ادارے بھی کیپچر ہوئے ہیں. آئینی ادارے بھی کسی اور کے زیر نگی آ گئے ہیں، جس کو میں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. ایک ہماری میں سمجھتا ہوں چلے ایک چھوٹی آواز میں صحیح، لیکن وہ چھوٹی آواز کی جو ہے ایک تحریک کی شکل لے لیتی ہے. ارے بابا یہ بتائیں کہ پارلیمان کون سی تعلق سازی کر رہی ہے؟ اگر بجٹ جیسا جو ہے پویتر کام، وہ کاغذ اتنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے منہ پر مار رہے ہوتے ہیں، جس میں تعین کرنا ہے اس سال کے معیشت کا اس مملکت خدا داد پاکستان کے عوام کو قسمت پرسی کے حالت سے نکالنے کا، اگر اس کو پڑھے بنا ایک دوسرے کے منہ پر مارتے ہیں، اس طرح جو ہے بکھیر کر جو ہے وہ آپ نے دیکھا، سارے قوم نے دیکھا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آزاد کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے تو کون سی گالی ہے جو نہیں نکالی جاتی؟ غداری سے لے کر اور پتہ نہیں کون کون سی زبان استعمال تو باقی وزیر کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی آپ نے ایک رہنمائی کرنی ہے قوم کی، آپ نے اخلاقیات کی طرف لے کے جانا ہے، آپ نے تدبر
بردباری اور برداشت کی جو ہے وہ پیدا کرنی ہے قوم کے اندر، آپ کو تو دلائل کے ذریعے کرنا چاہیے. آپ بجائے اس کے متشددانہ عنصر کو جنم دے رہے ہیں اور اس کو اجاگر کرتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں. بند کرو یہ تماشا. کون کرے گا اگر آپ اور ہم کی کانشیئنشیس جو انٹیلیجنسیا ہے اس قوم کی، اس ملک کی، تو ہم نہیں سنبھالیں گے، ہم نے یہ چیزیں لے کر آئیں گے تو کون لے کر آئے گا؟ تو میں اس لیے آپ سے ونتی کرتا ہوں، آئیے مل کر کریں. ہمارے گمبھیر مسائل ہیں، صرف ملکی نہیں ہے، قومی نہیں ہے، آئینی نہیں ہے، اخلاقی بھی ہیں، ہمارے پیشے کے بھی ہیں. ہمارے پیشے کے تقدس کو مجروح کر دیا گیا ہے، پروفیشنلزم کو دفن کر دیا گیا ہے، میرٹ کو تباہ کر کے فنا کر کے رکھ دیا گیا ہے. کون سے ججز میرٹ پر ہو رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ نظام کیسا ہے کہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. مجھے یاد آتا ہے ایوب خان نے ایک شخص کا کہا، اسی ایم این اے نے کہا کہ میرے بیٹے کو یہ سول جج لگا تو اس کی وکالت نہیں چلتی تو میرے لیے بڑا پریشان کن مسئلہ ہے. تو اس نے کچھ عرصے کے بعد اسے نہ لگایا، اس نے آگے شکایت کی تو وہ جو ہے سیکٹری لا کہنے لگا سر سول جج لگانے کے لیے تو پی سی ایس کا امتحان دینا پڑتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں تحریری ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے. اس نے کہا تو اچھا یہ نہیں ہے تو پھر میں کیا اس کے لیے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہائی کورٹ کا جج لگا سکتا ہوں. ہائی کورٹ کا جج لگا دیا. جو سول جج نہیں رکھ سکتا تھا اس کو ہائی کورٹ کا جج لگا دیا، کیونکہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی پبلک سروس کمیشن نہیں ہے اور کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی کوالیفکیشن نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. واٹ از دس نانسنس؟ یہ کیا نظام ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان رنگ لگاتے لگاتے ہماری زبانیں نہیں ہوتی ہیں. تو کیا یہ کرائٹیریا ہم نے اس طرح سے ججز کی ایلیویشن کرنی؟ 5ویں نمبر سے اٹھا کے سندھ میں ہم نے اس کو سپریم کورٹ کا جج کرا دیا اور ان کو بھی موضوع کو خدا کا خوف نہیں آیا کہ 5-4 کی ریشو سے 1 سے یعنی اس کو جو ہے وہ جج بننے. ارے اتنا متنازع ہے، ساری پاکستان کی کمیونٹی نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، پاکستان بار کونسل کی کال ہے، ساری بار کونسلوں کی کال ہے. میرٹ کو مت ٹریپل کرو، میرٹ کو مت اوور رائٹ کرو. الجہاد کے کیس میں آپ نے کہہ دیا کہ سینئر موسٹ کی ایکسپیکٹنسی ہے، خدا نہ چلنے دیں. اور اگر وہ اہل نہیں ہے تو پھر اوپر والے 4 اور 5 ججز کو پھر نکالو، پھر ان کو کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے؟ اگر چیف جسٹس ایک ہائی کورٹ کا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی ایلیویشن اس کو اوپر لے جایا جائے تو پھر اس کو کیوں چیف جسٹس بنایا؟ وہ تو زیادہ اہم اس کو عہدہ دیا ہوا ہے. چیف جسٹس کی صوبے کا بہت زیادہ اس کے پاس اختیارات ہیں بنسبت سپریم کورٹ کے جج کے. یعنی سپریم کورٹ اس لائق تو نہیں ہے کہ اس کو اوپر بھیجا جائے. اس کے نمبر 2 کو بھی اس لائق نہیں ہے، اس کا نمبر 3 بھی اس لائق نہیں ہے، اس کا نمبر 4 بھی اس لائق نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از دس؟ تو پھر اس کا مطلب ہے اقربا پروری اور کیا ہوتی ہے، نیپوٹزم اور کیا ہوتی ہے، آربیٹرینس اور کیا ہوتی ہے، whimsical آپ اپروچ. یہ لفظ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے اور بات لکھتے ہیں. It is whimsical, it is capricious, it is atrocious, it is favoritism, it is nepotism. یہ ساری دنیا کے لفظ لکھے ہوتے ہیں. آپ جب کرتے ہو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ اور ہائیسٹ لیول پر ساری اوپر والی جوڈیشری انوالو ہوتی ہے. یہ اس طرح دھجیاں اکھیرتے ہو، اڑاتے ہو قانون کہ اپنے اوپر بھی نہیں عمل کرتے تو کون اس کو کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ Why are we destroying our institutions? God sake, let us unite. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے. میرے شاگرد کی تو خیر اس بات میں سوچ بھی نہیں ہے اور نہ میں ان سے کوئی گلا کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہندی سے دیکھنا ہے. ہم ان کے ورثاء ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے what a fine upright person he was. کیا ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، کیا وکالت کا معیار تھا، کیا دیانتداری تھی، کیا انڈیپینڈنس تھی. مجال ہے اس کا کوئی انگلی بھی اٹھا سکتا ہوں، آپ دیکھیں. اور ہم نے اس کے بھی لفظ جو تھے یونٹی فیتھ ڈسپلن ان کو کھیل کے پھینک دیا. نہ آج ہماری یونٹی ہے، نہ آج ہمارے ڈسپلن ہے اور نہ فیتھ ہے. اور خدا کا خوف کرو یار، کیا کرتے ہیں؟ ان کی تو روح تڑپ رہی ہوگی. تو آئیے مل کر بھائی ہم کریں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین پڑھے، دنیا میں خوبصورت ترین آئین ہے.
ان تینوں کا جو بیرسٹرز ہیں ان کا لیگیسی ہے، میراث ہے، وارث ہے ان کے بھائی، ان کے وارثوں کے حیثیت یہ ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. تو میں آپ کا سبق راشد نہیں کروں گا، آپ کے مسائل مجھے ادراک ہے، اس سے زیادہ کسی کو ادراک نہیں ہے. میں نے ملتان میں کہا کہ سرائکی جب تک صوبہ نہیں بنتا، یعنی جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنتا، تب تک ہماری ترقی نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں مجھے کسی نے کہا اور بجا طور پر، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ جو ون یونٹ کے وقت جو بہاولپور کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر ون یونٹ ٹوٹے گا تو بہاولپور ریاست کا تشکل بحال کیا جائے گا. میں بہاولپور کے صوبے کے حق میں ہوں، اور کیوں نہ بنے. بہاولپور یہ وہ دھرتی ہے جس پر پاکستان مقروض ہے، پاکستان پر احسان ہے بہاولپور کا. پاکستان کے قائد اعظم کے پاس گاڑی پہلی جو ہے آپ کے بہاولپور کی تحفہ تھا. پاکستان بنا جب تو تنخواہیں دینے لائق نہیں تھی، خزانہ خالی تھا. آپ نے بہاولپور میں سارے خزانے سے آپ نے نکال کے پاکستان کے سارے گروہوں کی تنخواہیں دی. بہاولپور کا یہ اتنے بڑے انسانات ہیں کہ بہاولپور کو نظر انداز کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ریاست میں پاکستان کو یہ زیب دیتا ہے. اور پھر جب آپ نے 69 میں کیا اور ریسٹور ہوا، بانی ختم ہوا، تو پھر کیوں کر اس کو ریاست کو ایک صوبے کا درجہ نہیں دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کا دیا جائے تو یہ 12 کروڑ کا جو صوبہ بنا رہے ہیں پنجاب، 12 کروڑ تو بھائی یورپ کے کسی ملک تو کیا کمبائنڈ یورپ کی بھی آبادی 12 کروڑ نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی بادانیت یا خدا نخواستہ پاکستان کو کمزور کرنے والی بات ہے؟ صوبے بننے سے پاکستان مضبوط ہوگا، مضبوط ہوگا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پاکستان کی یہ نہ خلاف سازش ہے، نہ یہ پاکستان کی کمزور کرنے والی بات ہے. آپ بنائیں صوبے یہاں. جب تک آپ جو ہے صوبہ بہاولپور اگر بنتا ہے یا صوبہ اس کو ریاست جو بھی آپ اس کا نام دیں وہ آپ کی جوابدہی ہے، لیکن اس کا تشخص بالکل بحال ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ کمٹمنٹ تھی جب آپ نے ون یونٹ بنایا تھا تو آپ کے ساتھ بہاولپور کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی. تو میں بالکل اس کے حق میں ہوں. اسی طرح اگر جنوبی پنجاب میں یا ادھر سے ملتان اور ڈیرہ غازی خان کا بنتا ہے تو یہ ایکویلیبریم ہو جائے گی. دیکھیں آپ کی ریاست کیوں نہیں چل رہی؟ اس لیے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ 3 صوبے ملا کر بھی ایک صوبہ اس پر بھاری ہے، ایک صوبہ 3 صوبوں پر بھی بھاری ہے. وہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہے. آپ کہتے ہیں جی جو ہے ہم سارے خوبصورت ہے، ایک پہیا جو ہے برابر پہیے ہونے چاہیے. گاڑی تب چلتی ہے جب پہیے برابر ہو. اگر ایک ٹریکٹر کا پہیا ہے یعنی 12 کروڑ کی آبادی ہے اور دوسرے تینوں ملا کے بھی 12 کروڑ نہیں بنتے، چھوٹے چھوٹے آپ نے جو ہے اس کے سوزوکی کے یا آپ نے موٹر سائیکل کے وہ لگا دیے، ٹائر لگا دیے، تو وہ مفاد تو پھر بڑے ہی کھائے گی نا. اب 3 صوبے جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے. 3 صوبے ہر وقت پنجاب کو گالی دیتے ہیں. 3 صوبے کہتے ہیں استحصال کر دیا پنجاب میں. 3 صوبے کچھ کہتے ہیں. اگرچہ جس مسئلے سے میں تعلق رکھتا ہوں ہمارا بھی وہی حال ہے جو باقی 3 صوبوں کا ہے، کیونکہ وہاں بھی کچھ میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ٹھیک ہے لاہور ہمارا بہت خوبصورت شہر ہے، اللہ کرے اس پر اور زیادہ ترقی کریں. مگر سوال یہ ہے کہ باقی علاقوں کے بھی یہ تو تیلا پر نہیں ہونا چاہیے. جب میں گورنر تھا تو مجھے جو ہے بجٹ جو ایلوکیشنز میں اس نے آڈیٹر جنرل نے رپورٹ پیش کی. اس نے کہا 300 ارب روپیہ جو ہے وہ سارا کسی خاص علاقے پہ لگا ہے. تو میں نے کہا یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھیجے اور پتا کریں باول نگر کو کیوں نہیں ملا، رحیم خان کو کیوں نہیں ملا، راجن پور کو کیوں نہیں ملا، جاپور کو کیوں نہیں ملا، توسے کو کیوں نہیں ملا. یہ علاقے کیا یہ کوئی کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں کہ ان کی ترقی اور ان کے جو ہے ڈیولپمنٹ پر اور ان کی جو ہے اسٹرکچر پر اور ان کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پر ان پر نقد لگایا جائے. تو وہاں کا وہ ظاہر ہے کہ جو آپ کو پتہ ہی ہے جو قوتیں اس قسم کی اس وقت بھی ہیں اور جنہوں نے پاکستان کو توڑ دیا لیکن ان کو حق نہیں دیا، وہ بدقسمتی سے آج بھی شاید مزاحمت کریں. اور مگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی ہماری آواز یہ اسی طرح ترکی میں نقاب خانے میں جو مرضی اس کو سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی
لیکن شروعات تو کیجیے گا. آئیے مل کر کریں تو صحیح, ایک تحریک کی شکل بنائیں تو صحیح. اگر ہم کریں گے ہی نہیں اور سوئے رہیں گے اور اسی طرح غفلت کا شکار رہیں گے تو یقین کیجیے گا ہم کمپلیسٹ ہیں, ہم اس جرم میں برابر کے شریک ہیں, ہم اس کی تباہی اور تنزلی کا حصہ ہیں. اس لیے خدا نہ نکلیں اس سے, کعبے کو گوشت سے اٹھیں اور میرا ہاتھ مضبوط کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم جوڈیشل مسائل ہیں, چاہے وہ آپ کا لاٹ ہے وہ آپ دلائیں گے, آپ کو آپ کا حق ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوئی ہوئی ہے, کسی کو نہیں کھانے دیں گے. یہ جو 200 ارب روپیہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ کمے کی زمین کو یہ بیچ کر کھانے جا رہے ہیں, ہم انہیں نہیں کھانے دیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ ہے عدالت پر. اور اب سنا ہے کہ چیف جسٹس سے استعفا کرانے جا رہے ہیں, ایک ایسے ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں, ایک فراڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ, بیوقوف بنانے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. بس کر کے بہت ہو رہی ہے, بہت ہو رہی ہے, ہم نے سو لیا, بہت ہو رہی ہے. اب جاگیں, آئیں, پوچھیں اپنے حقوق کو, اپنے کو, میرے لیے نہیں, مجھے کیا چاہیے. الحمدللہ میرا تو سارے صوبوں میں میرے دفتر بھی ہیں, گھر بھی ہیں, کراچی میں ہے, کوئٹہ میں ہے, میرا اسلام آباد میں ہے, لاہور میں ہے, ملتان میں ہے. میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے لیے, پاکستان کے لیے, آپ کے پیشے کی عظمت کے لیے میں نے اس کو باہر کرانا ہے. انشاءاللہ میں دیکھوں گا کون سا جج جو ہے آپ کی بے عزتی میرے ہوتے ہوئے اگر میں کرتا ہوں, پہلے دن میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپنی کابینہ کو لے جا کے اور کہوں گا کہ میں وکیل کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. اور وکیل کو آپ سننے کا پورا حق دیں گے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اللہ کو جواب دے ہیں آپ, لیکن میرے وکیل کی بے عزتی نہیں برداشت ہوگی. ایک وہ پورا ایک رات لگاتا ہے, ایک ہفتہ لگاتا ہے, وہ تیاری کرتا ہے, آپ اس کے ابھی روسٹر پر پہنچا نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اٹھا کے فائل مارتے, یہ نہیں چلے گا. اسی طرح آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کی پہل اور ڈپارٹمنٹ ہماری حکومت نے اتنی زیادہ کی ہے کہ آج دنیا میں 4 نمبر پر پاکستان کی عدلیہ کی تنخواہیں اور مراعات دنیا میں 4 نمبر پر, یعنی یورپ سے بھی زیادہ ان کو تنخواہیں اور پریویلیجز ملتی ہیں. یورپ کے ججز کو وہ نہیں ملتی جو پاکستان میں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پینشن کی پوری تنخواہ پر جتنی پینشن ملتی ہے, پوری تنخواہ جتنی جو لاکھوں میں اسٹاف ملتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, یہ کس کا ہے؟ غریب اس شخص کا پیسہ ہے جو انصاف کا متمنی ہے, ملتمس ہے, متجسس ہے, مر جاتا ہے بیچارہ, اس کو انصاف نہیں دے رہے. اور کارکردگی پر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ یونائٹڈ, یہ آپ کی بین الاقوامی یہ ریٹنگ ہے. کارکردگی میں 128 ملکوں میں سے آپ 124ویں نمبر پر ہو, افغانستان سے صرف اوپر ہو آپ, کیونکہ افغانستان سے تو عدالتی ہے ہی نہیں, عدالت بننا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ 4 نمبر پر آپ ان کو تنخواہیں مراعات دیتے ہیں ان عوام کے پیسے سے جو اپنے لیے انصاف کے لیے ان کو دیتے ہیں, اور انصاف کی فراہمی میں یہ 124ویں نمبر پر ہے 128 ملکوں میں. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا. آپ نے 1.5-2 مہینے چھٹیاں کر دی, آپ ذرا ورکنگ آور دن کے دیکھیں, 1.5 گھنٹہ ایک کرتے ہیں, 1.5 گھنٹہ دوسرا کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں ایک جج صرف ان کا 3 گھنٹے ہوتا ہے, 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے, 1.5 گھنٹہ پہلے انٹرول ہو جاتے ہیں, پھر 1.5 گھنٹہ اس کے بعد, اور کئی دفعہ انٹرول تک ہی ختم کر جاتے ہیں. یا وغیرہ کہتے ہیں بورڈ ڈسچارج لیفٹ اوور سارے کیس. او بھائی لیفٹ اوور کیا بکواس ہے, میں تیاری کر کے گیا ہوں, کوئی کراچی سے آیا ہے, 2 لاکھ روپے جو ہے کلائنٹ کے خرچے لے کر آیا ہے, آپ نے وہاں چٹنی دکھا دی, وہ اس کی سارا خانوادہ جو ہے وہ نمازیں پڑھ کے جو ہے وہ بیچارہ روزے رکھ کے فاقوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آج انصاف ملنے جا رہا ہے. اور وہاں جب آپ لیفٹ اوور کرتے ہو تو وہ آپ باہر نکلتے ہیں تو سائل سے آپ پوچھتے ہیں نہیں بتائیں کہ تاریخ کیا ہو, کب کی تاریخ ہے, آپ کہتے ہیں کوئی تاریخ نہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی کبھی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے آواز ہی نہیں پڑی مجھے تو, اب لیفٹ اوور اور ڈسچارج بورڈ کی آواز نہیں پڑی. ہم شاک آبزرور ہیں, ہم اگر ان لوگوں کو ان پر ڈال دیں کہ ہم بیچ میں سے ہٹ جائیں تو یقین کریں لوگ ان کو کرسیوں سے اٹھا کر ان کو ماریں گے اور سڑکوں پر ان کا جو حشر کریں گے ان کو. ہم شاک آبزرور ہیں, ہم کہتے ہیں جس کو یاد نہیں اگلی تاریخ سے ہو جائے گا تاریخ, ہم ان کو روکتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ اس طرح تھا, فل بینچ بنتا تھا, دوسرے بینچ بنتے تھے, اور بہت کام لگا ہوا ہے فلاں فلاں. ہم ان کو الٹی سیدھی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اس چیز کی, اور ہم اس کو روکتے ہیں اور اس کی تشریح اور تسلی کرا کے اس کو ہم راضی کر کے بھیج دیتے ہیں, ہم اپنے اوپر لیتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں گے جب تک ہم کرتے رہیں گے ان کے لیے تو ہم دیکھیں گے جب ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن انشاءاللہ آپ کی مرضی کی بنے گی
تو ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم. اور میں چاہے وہ جسٹس چیف جسٹس گلزار ہوں, چاہے وہ چیف جسٹس بنے بدیال صاحب, بدیال کو تو میں نے خود گورنر روز کی ہیلپ کیا تھا, لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہی تھا. تو میرا لیول جو ہے ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے ہچکچاؤں یا میں آنکھ میں کر کے ان سے بات نہ کر سکوں. وہ مجھ سے جونیئر ہی ہیں پیشے بات کے حساب سے, مجھ سے سینئر نہیں ہے. تو میرے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیے مل کر ہم حالات کو ٹھیک کریں, لیکن ایک ہی شرط ہوگی اس میں کہ آپ مجھے مضبوط کیجیے گا, میری ٹیم کو بھی دے, کیونکہ اگر ٹیم نہیں ہوگی تو اکیلے کو الجھا کے رکھ دیں گے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی بے حیائی سے جو ہے وہ ڈٹھائی سے. اب ایک بات مجھے بتائیں, یہ کبھی آپ کا ہے کہ ایک بندہ سینیٹر ہو وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر رہ سکتا ہے, وہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ یہاں پاکستان بار کونسل کا ممبر ہے, آلریڈی سٹنگ ہے جو 5 سال کے لیے, اور سپریم کورٹ کا لڑ رہا ہے. بھائی سپریم کورٹ کا ہوتا, میں اس کو بھی دیکھوں گا کہ ول میک شیور اس کا قانون امینڈمنٹ کروائیں گے, اور اس میں امینڈمنٹ میں کہ ایک ہی عہدہ رکھ سکتا ہے, یا وہ پاکستان بار کونسل کا رکھے یا وہ سپریم کورٹ بار کا جو ہے آفس بیئرر بنے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے ایک آفس تو آپ نظر انداز کرو گے نا, یا دونوں کو جو ہے آپ چلاؤ گے. اب کیا ہوتا ہے, میرا مخالف کیمپین ساری آپ کے پیسوں پر کیمپین کر رہا ہے, آپ کے پیسوں پر. ایک دن کا ڈی اے ڈی اے کی بجائے 4 دن کے میریٹ کے خرچے لیتے ہیں. یہ وہاں میٹنگ رکھ لیتے ہیں پاکستان بار کونسل کی, اور کراچی میں میٹنگ رکھ کے وہ ڈی اے ڈی اے بھی ان کا جہاز کا فرسٹ کلاس کا لیتے ہیں, ہوٹل کا ایک دن رہنے کی بجائے 4 دن کا خرچہ لیتے ہیں, اور پھر ڈنر اور لنچ وہ بھی آپ کے میرے پیسوں پر ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو بار ایسوسی بار کونسل کا پیسہ ہے آپ کا ہمارا پیسہ ہے, اس پر یہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں موجود. اب انہوں نے 8 تاریخ کو 7 اور 8 کو کوئٹہ میں تو اپنے خرچے پر جاؤں گا, اور میرے دوست ساتھی جو جائیں گے, یہ انہوں نے بار کونسل کی وہاں میٹنگ رکھ لی ہے, وہاں جو ہے یہ جو میٹنگ بھی کریں گے, اور اس کے بعد یہ اپنی کیمپین بھی کریں گے, اور اس کے بعد یہ کھانے جو ہے ڈنر اور لنچ کریں گے وہ بھی آپ پہ اور ہمارے خرچے کے اوپر کریں گے, اور یہ کیمپین کر رہے ہیں. اس کو کیا کہیں گے آپ, اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کرپشن نہیں ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے, اور ہر جگہ یہی کر رہے ہیں, ہر جگہ یہی کر رہے ہیں, اور بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں. پوچھنے والا کوئی نہیں آتا ہے, کبھی پوچھیے تو صحیح کہ بھائی صاحب آپ نے یہ میٹنگ رکھی ہے, یہاں کیمپین کرنے کس لیے آئے؟ اگر میٹنگ ہے تو میٹنگ کریں, پھر اپنے خرچے پر آپ آئیں, بھلے کیمپین کریں. اور تیسری بات دیکھیں, ایک اور جو نقص ہے بڑا ظالم, کہ انڈائریکٹلی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پاکستان بار کونسل کے, او بھائی, اور منڈی لگتی ہے ووٹ بکتا ہے. شرم آتی ہے مجھے, میرے اپنے ضلع کے آس پاس کے ووٹ بکے بار کونسل پہ, پروونشل بار پنجاب بار کے لوگوں نے بیچے. پہلے تو گاڑی کی چابی ہوتی تھی نا, اس کے بعد کروڑوں میں چلی گئی ہے کھیل. تو کیا ہے ہمارے پیشے کا تقدس اس سے زیادہ پامال کیا جا سکتا ہے؟ اور سیم ڈے کیوں نہیں ڈائریکٹ الیکشن ہو سکتا؟ دیکھیں آپ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا بھی تو ایک ہی دن میں الیکشن کرواتے ہیں, تو یہ ایک بوتھ لگا دیں سپریم کورٹ کے وکلاء کے لیے, جو صرف سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرے گی پاکستان بار کونسل کے ممبر کو. ہاں ٹھیک ہے, 3200 ووٹ ہے سارے پاکستان میں, اس حساب سے آپ جو ہے اپنا پروونشل بار کا بھی آپ اس کا بوتھ علیحدہ ہوگا, اس کا ڈبہ علیحدہ ہوگا, اس میں آپ صوبائی بار والوں کو دیں, اور دوسرا ڈبہ ہوگا جو سپریم کورٹ کے وکلاء جا کے ایک ہی دن میں پاکستان بار کونسل کی اپنی چوائس دے دیں. تو یہ قباحت ختم ہوگی, اس کو بھی اب ترمیم کروائیں گے. ہمارے یہاں قومی اسمبلی وہاں تو بہت بڑا ایک فساد مان جاتا ہے کہ جی منڈی لگ گئی, آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, کیسٹ بھی دیکھی ہوں گی, اور نوٹ بکتے ہوئے بڑھتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے. لیکن ہمارے پیشے پر وہ یہ تقدس, اس سے زیادہ کالے کوٹ کا کیا تقدس مجروح ہو سکتا ہے؟ اور ہم خاموش تماشائی بن کے ہنستے تھے, اور پھر ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں جو اس قسم کی کبھی حرکات میں ہوتے ہیں. کیا ان کو ووٹ دینا بنتا ہے آپ کا؟ کیا کسی کا ان کو ووٹ دینا بنتا ہے؟ اور خصوصاً پاکستان کے وکلاء کا ہوا the cream of the society, the intelligentsia of پاکستان. ارے بابا ہمیں یہ تدارک کرنا پڑے گا, ہم خواب خرگوش سے اٹھیں, نکلیں, اجاگر ہوں. مجھے مضبوط کیجیے گا, میں دیکھوں گا, کیونکہ سینیٹر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, میں بھی سینیٹر ہوں, اور میں یہ وہیں جا کے کرواؤں گا اپنے ساتھیوں سے بھی, دوستوں سے بھی. اور مجھے یہ بھی ایک چونکہ ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بھی میرے پر ہے, تو میں ان سے بھی کروا سکتا ہوں.
اور اس چیز کو کوئی اپوز نہیں کر سکے گا. کوئی نہیں چاہے گا کہ منڈی لگے, کوئی نہیں چاہے گا کہ ووٹ خریدا جائے اور بیچا جائے. یہ ہو گیا رہے گا. آپ کو میں کرا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. یہ بہت سارے اسی طرح آپ کو دیکھیں نا تو پینشن ملتی ہے. خدا نہ کرے وکیل بیمار ہو جائے, اور ہم سارے ماشاءاللہ اس ایج میں ہیں جہاں بیمار بھی ہو سکتا ہے, اللہ کو پیارا بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا دیتے ہیں آپ کو, کیا کرتے ہیں ساری زندگی میں آپ کی خدمت کرنے کے بعد 1 لاکھ روپے. اور بھائی اس میں 1 لاکھ میں تو آج جو ہے وہ اللہ نہ کرے کفن دفن بھی جو ہے اس کا نہیں ہوتا, تو خان وادہ اس کا تو تباہ ہو جاتا ہے. اس کی اگر بیمار ہو جائے تو 1 لاکھ آپ دو بیماری میں, اس کا 1 لاکھ میں کیا ہوتا ہے بیماری کا. So there has to be an insurance for the lawyer. وہ بلا اگر بیمار ہو تو انشورنس ہو ہر وکیل جو ہے, اور اس کی زندگی بھی انشورڈ ہونی چاہیے, اور انشورنس بھی کم از کم 25 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ سے زیادہ اس کو ملنا چاہیے. بھائی ہمارا کیا ہے, ہم تو بالکل ساری زندگی دے کر ہمیں کوئی سیکورٹی نہیں ہے. اٹھا کے مر جائے تو اب پرسان ہاتھ کو نہیں, لائبریریاں بکتی میں نے بیچ دیتی ہے. بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بیچارے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, منشی کی نوکری نہیں مل رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا عالم ہے. آپ ریگولیٹری باڈی ہو وہ کیوں نہیں ان چیزوں پر نظر انداز سوچتے. آپ کا نوجوان وکیل آ رہا ہے, مجھے بتائیں اس کا کیا حال ہے, ذرا معاشی اس کی حالت دیکھیں. میں تو گیا ہوں سارے پاکستان میں پھرا ہوں, جس قسم کرسی کے حالت میں آج اپنے وکیل کو دیکھ رہا ہوں, میں نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا تھا. لیکن میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ ریگولیٹری باڈی سارے میرے مخالفوں کے پاس ہے. ان سے پوچھیں نا بھائی آپ نے کیا کیا ہے وکیلوں کے لیے, آپ کون سا تیر مار لیں گے. جب آپ کو ایک عہدہ ملا تو آپ نے پی سی او کی ججی لے لی, یہ سودا کیا آپ نے, اپنی ذات کے لیے سودا کیا, وکیلوں کے لیے کیا کیا آپ نے. یہ پوچھے تو صحیح, کوئی کبھی پوچھو تو صحیح, مجھ سے بھی پوچھو کہ اگر میرے پاس رہا تو میں نے کیا کیا. ان سے بھی پوچھو, کم از کم آپ اس پر تو نظر رکھیں. اور خدا را اگر آپ یہ پوچھنے لگے تو میں قسم سے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کوئی شخص ووٹ اس کو نہیں دے گا, نہیں دے گا, نہیں دے گا. تھینک یو. سے آگے جہاں اور دیش کے امتحان رہی زندگی سے نہیں فضائیں یہاں سینکڑوں کا عوام اور بھی. سردار صاحب ہمیں ایک نئے ریویو کی طرف رغبت دلا رہے تھے, اور جیسے میرے کالمائیں بتا رہے تھے چلنا کیسے ہے, آگے سیمت دے رہے تھے کہ ہماری یہ سیمت ہے اور ہم نے اسی سیمت کو لے کے آگے چلنا کیسے ہے. سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کروں گا چودھری سعید صاحب کا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں. سر آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور آپ کا میں بے حد مشکور ہوں. سردار صاحب ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے ڈسپینسری اپروو کروا دی تھی, اور اس کے ڈاکٹر صاحب ہیں محمود صاحب, اس وقت یہاں پر وہ موجود ہیں اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ سر میرے دوست ہیں الطاف صاحب اور باقی جتنی بھی دوست آئے ہوئے ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ. اور خاص طور پر میری طرف سے اور میرے ساتھی ہوسٹ میاں سعادت ندیم, ممبر ایگزیکٹو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے تمام مہمان گرامی کا, اور خاص طور ہماری بار ایسوسی ایشن کے مؤسس ممبران کا, وہ ممبران ان میں وہ بھی موجود ہیں جنہیں پہلے کبھی کسی فنکشن میں نہیں دیکھا گیا, سارے یہاں پر موجود ہیں. ہم ان کی طرف سے آپ لوگوں سے وہ پاکستان زندہ باد, حیدرآباد. تھینک یو ویری مچ. سیکشن